السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھرا سچ. میرا نام مبشر لقمان ہے اور آج کل رمضان المبارک کے مہینے میں ایک چیز ہے جس کا دھچکا ہی کم نہیں ہو رہا تھا. وہ رمضان کی ٹرانسمیشنز ہے افطاری اور سحری کی، کہ اس کے بعد مفتی عبدالقوی صاحب کی اور قندیل بلوچ صاحبہ کی تصاویر سوشل میڈیا کی زینت بننا شروع ہو گئے. اور یہ دونوں حضرات جو ہیں یہ مختلف وجوہات سے اکثر اوقات خبروں میں رہتے ہیں. لگتا یہ ہے کہ مفتی صاحب کو بھی شوق ہے خبروں میں رہنے کا، اور قندیل بلوچ کا تو تعلق ہی شوبز سے ان کا بھی ہے. لیکن آج اب جو خبریں بہت زیادہ آ رہی ہیں وہ آ رہی ہیں کہ دونوں کی خاص ملاقات ہوئی ہے کراچی میں. اور ایک چینل نے تو یہاں تک خبر چلائی، بلکہ ایک بیپر چلایا انہوں نے کہ مفتی عبدالقوی صاحب نے اقرار کیا ہے کہ وہ قندیل بلوچ صاحبہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں. اس کا پتہ کریں گے ابھی. عامر گوری کو اسپیشلی میں نے لنڈن سے بلوایا ہے آج کے پروگرام کے لیے، اور مفتی عبدالقوی اور قندیل بلوچ دونوں ہمارے ساتھ کراچی اسٹوڈیو سے موجود ہیں. میں نے نکاح پڑھانا ہے. نہیں، آپ کا نکاح کیوں؟ ابھی ان کا نہیں، میں نے کہا ان کا نکاح میں نے پڑھا. پتہ نہیں، آپ تو نہ ہی کریں، کچھ بھی مہربانی ہے آپ کی. آپ فی الحال جو ہے نا ذرا سن لیں کہ وہ کہتے کیا ہیں. مفتی عبدالقوی صاحب السلام علیکم. سر مفتی عبدالقوی صاحب، آپ کو السلام. کیسے مزاج ہیں؟ کیونکہ سینیٹر حمداللہ کا کہنا ہے کہ آپ کو تو عید سے پہلے ہی چاند نظر آ گیا. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ذرا تھوڑا سا تمہید کے حوالے سے گفتگو کر لیتا ہوں. نہیں، پہلے چاند کے حوالے سے کر لیں، قندیل پہ بھی آ جائیں گے. چینل پہ میں بھی تھا اور محترمہ حضرت ایک منٹ، پہلے چاند کے حوالے سے کر لیں پھر ہم قندیل پہ بھی کر چاند کے لیں. حوالے سے تو یہ ہے کہ چونکہ مسئلہ برکتی رویہ دلال کمیٹی کے حوالے سے ہمیں ماہ رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے بھی آنا پڑتا ہے جی. اور اگر عید الفطر کا آپ کافی دن پہلے نہیں چلے گئے یہ چاند دیکھنے؟ بھی آنا پڑے گا. باقی چاند تو وہی ہے. آپ کچھ دن پہلے تو نہیں چلے گئے؟ ٹیلی ویژن کے پروگرام کے حوالے سے یہاں آیا ہوا ہوں کراچی میں. اچھا. ان کا مہمان ہوں اور ان کی افطار ٹرانسمیشن میں اور ساری ٹرانسمیشن میں شرکت. کس کے مہمان ہیں آپ؟ آیا ہوا ہوں. یہ جو مشہور چینل ہے ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کا جیو ٹیلی ویژن. اچھا، آپ ان کے مہمان ہیں. نہیں، بڑا ٹرانسمیشن کے پروگرام کے لیے اور اچھی بات ہے، ٹرانسمیشن کے پروگرام. اچھی بات ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ آج آپ نے جو کل اب مجھے پتا نہیں جو مہمان نوازی کی پورے ملک میں اس کے چرچے ہو رہے ہیں. ہمیں اس مہمان نوازی کے متعلق بتا دیں. صورتحال یہ ہے کہ ایک ٹی وی پروگرام میں نے محترمہ سے پوچھا کہ آپ کراچی میں رہتی ہیں؟ انہوں نے کہا میں کراچی میں ہوں. میں نے ان کو کہا کہ میں چاند دیکھنے کے حوالے سے آؤں گا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ میرے گھر آئیں گے. میں نے کہا اس شرط پہ آؤں گا کہ آپ ماہ رمضان کے پورے روزے رکھیں گے. تو ماہ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ان کا مجھے فون آیا کہ میرے جو فالوورز ہیں وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ نے لائیو بولا تھا کہ جی میں چاند دیکھنے کے لیے آؤں گا تو میری خوش نصیبی ہوگی کہ چاند دیکھنے سے پہلے میں آپ کا چہرہ مبارک دیکھوں. میں نے نہیں کہا تھا کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں یا میں انٹرسٹڈ ہوں آپ سے ملنے کے لیے. آپ اپنی عمر دیکھیں. ایک منٹ، آپ دونوں ایک منٹ لحاظ کریں. ایک منٹ. عامر گوری صاحب، یعنی لگتا تو ابھی سے شادی شدہ جوڑا ہے، کیونکہ شادی کے بعد ایسی لڑائیاں ہوتی ہیں. بشن کو ہو سکتا ہے میری بات پسند نہ آئے، لیکن دیکھیے یہ اگر دونوں صاحبان جو ہیں یہ بات چیت کسی اور مہینے میں کر لیتے. ہم نے تو ٹویٹر پہ لکھا، فیس بک پہ لکھا. میں یہاں نہیں رہتا لیکن جو ٹرانسمیشنز یہاں سے ہوتی ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں ساری دنیا میں. کے لیے مہینہ بڑا بابرکت ہے. ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کی بات کریں گے، آپ استغفار کریں گے، توبہ مانگیں گے. لیکن مجھے یاد ہے میں نے ایک ٹویٹ میں پیمرا کے لیے بھی لکھا تھا کہ جو دکان رمضان ٹائپ پروگرام ہے اس سے ذریعے آپ کیا پیش کرنا چاہتے ہیں؟ ہم جنت مانگنا چاہ رہے ہیں، آپ ہمیں جو ہے وہ لون کے سوٹ اور موٹر سائیکل بیچنا چاہ رہے ہیں اس میں. اور اس کے بعد جو لینگویج جو ہے مطلب یا تو اس طرح کرتے ہیں کہ اگر ہمارے سے آدمی جو ہے وہ اسلام کے بارے میں یا عقائد کے بارے میں اس طرح کی بات کرے تو ہو سکتا ہے کہ کل باہر لوگ کھڑے ہوئے مارنے کے لیے ہمیں اس چینل سے باہر نہ نکل سکیں. لیکن یہ تمام لوگ جن کا یہ کام ہے، ایٹ لیسٹ انہوں نے ہمیں بتایا کہ ان کا کام ہے، اگر وہ اس طرح کی باتیں کریں. آپ لوگوں کو الرٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو الرٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ باہر لوگ کھڑے ہو جائیں اور آ کے قندیل بلوچ کو شوٹ کر دیں اور مفتی صاحب نہیں. ایک منٹ بی بی، ایک منٹ ٹھہر جائیں. جب آپ سے میں آؤں گا تو آپ ضرور جواب دیجیے. ایک منٹ پلیز ہیو اے ہارٹ. مفتی صاحب، بات یہ ہے کہ وہ تو چلے ان کا ذاتی اعتراض ہے، ضروری نہیں کہ ہر ایک ان سے ایگری کرے، گوری صاحب سے اس بات پہ یا نہ کرے.
بٹ فیکٹ آف دا میٹر از کہ آپ نے جو قندیل نے کہا آپ نے غلط بیانی کر دی. اب ایسا ہوا ہی نہیں جو آپ کہہ رہے تھے, اس کی کیا ضرورت پیش آئی آپ کو غلط بیانی کی؟ میں بالکل ماہ رمضان کی بڑی مقدس راتیں ہیں, اور میں الحمدللہ میرا ماضی بتاتا ہے کہ میں انشاءاللہ جو بھی گفتگو کرتا ہوں حقائق کی بنیاد پہ کرتا ہوں. مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے غلط بیانے کی. چلو میں اس بات کو تسلیم کر لیتا ہوں کہ جناب میری خواہش یہ تھی کہ محترمہ سے رابطہ کیا جائے, اور میں نے محترمہ سے رابطہ اگر کیا تو اس کے بعد وہ جناب جی 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 یہ ذرا آواز جو ہے وہ ڈبل آ رہی ہے میرے کانوں کے اندر. میرے یہ شروع میں ایسا ہی ہوتا ہے مفتی صاحب. آپ میرا خیال ہے جب آپ اس میں آگے جائیں گے تو بڑی بڑی آوازیں آئیں گی, آپ فکر نہ کریں. اچھا, بہرحال صورتحال یہ ہے کہ محترمہ میرے ہاں تشریف لے آئیں کل, اور میرے جب کمرے میں تشریف لائیں تو وہاں جناب بی بی سی کے کچھ لوگ بھی آئے ہوئے تھے, ان کے پاس کیمرہ بھی تھا, اور ان کے طرف پوری ٹیم بھی آئی ہوئی تھی. محترمہ بھی تشریف لائی, محترمہ اس وقت موجود ہے. انہوں نے خود آپ ان سے پوچھیں کہ ایک منٹ قندیل, آپ ذرا پلیز ان کو بات ختم کرنے دیں. اٹ از انفیئر. جی پلیز. اوکے, آج بھی الحمدللہ آج بھی بی بی سی کے نمائندگان نے مجھ سے رابطہ کیا کہ محترمہ قندیل بلوچ صاحبہ کے حوالے سے آپ کی جو شادی کی بات ہو رہی ہے, حیران پوری قوم اس بات پر ہے کہ وہ چینل نیو والوں نے جو شادی کی بات چلائی ہے وہ میری آواز ہی نہیں ہے. یعنی جو لوگ میری آواز کو جانتے ہیں, سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, وہ خود حیران ہے کہ نام آپ کا لیا گیا ہے اور آواز کسی اور کی ہے, اور جملوں کی صاف بتا رہی ہے کہ وہ مفتی عبدالقوی کی جملے نہیں ہے بلکہ کوئی فرضیت غلط بیانی ایسی کی ہے کہ جناب پوری قوم حیران ہے کہ مفتی صاحب کی آواز تو جانی پہچانی ہے. مثلا محترمہ قندیل بلوچ صاحب ایسا کرتے ہیں, ایک منٹ مفتی صاحب, ایک منٹ ٹھہر جائیں. بات یہ پوری قوم کو ہم کو سنوا دیتے ہیں جبکہ آواز ان کی نہ ہو. لیٹ دا کنٹری ہیئر اٹ. ذرا سنائیں ایک دفعہ نیو چینل کا بیپر جو مفتی صاحب کا ہے. صاحب آپ عالم دین ہیں, آپ کی وجہ شہرت کچھ اور ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو زیب دیتا ہے اس طرح کی سیلفیز بنانا ایک متنازع ماڈل اور ایکٹریس کے ساتھ؟ نہیں, اصل میں ان سے مستقبل میں شاید شادی کا خواہش مند ہوں, اور اگر میں نے ان تک یہ پیغام اس طرح پہنچا دیا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. اچھا مفتی صاحب, جو ہم ایک فرینکنیس کا لیول دیکھ سکتے ہیں ان تصاویر کے اندر کہ جو اداکارہ ہیں انہوں نے آپ کی جو ٹوپی ہے جو وہ بھی اپنے سر پر لی ہوئی ہے, تو یہ فرینکنیس کافی دکھائی دے رہی ہے, اس پر آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ جی محترمہ, میں نے جیسا کہ پہلے آپ کو بتایا کہ میں ان سے شادی کا خواہش مند ہوں, اور اگر میں نے ان کے ساتھ سیلفی بنا لی ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. مفتی عبدالقوی صاحب, یہ تو میں بھی وثوق سے کہہ سکتا ہوں یہ آپ کی آواز نہیں اور کوئی فرضی کردار ہے, یہ بہت بھونڈی قسم کی بات ہے. آپ کو اس پہ لیگل نوٹس دینا چاہیے, اور پیمرا کو بھی آپ کو کمپلینٹ کرنی چاہیے. نہیں, میں تو سب سے پہلے اس کے اوپر کیا نوٹس لوں گا جو کچھ انہوں نے میری فرضی آواز بنائی. مجھے تو ذرا افسوس ہو رہا ہے محترمہ قندیل بلوچ صاحبہ کے بارے میں کہ ان کا تعلق بھی ملتان سے. انہوں نے مجھے خود بتایا کہ میرا تعلق ملتان سے بلوچ ہے. پھر ملتان ہونے کے حوالے سے قندیل آپ بلوچ ہے کہ ملتانی ہے؟ ان کا پوری طرح اکرام. جی آپ بلوچ ہے, یہ خود آپ پہلے ان سے بات نہیں مجھے بتائیں ذرا, آپ نے مجھے کہا تھا بلوچ ہیں پچھلی پروگرام میں. پہلے دیکھیں آپ نے خود کہا تھا کہ بی بی آپ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, ایک منٹ یہیں پہ میں پوچھ رہا ہوں, آپ کا تعلق ملتان سے ہے؟ دیکھیں جی بالکل میرا تعلق ملتان سے, اور میرے خیال سے ملتان سائڈ پہ جتنے بھی لوگ رہتے ہیں 50-80% تو وہ سارے بلوچ ہی رہتے ہیں. اوکے, I mean that is new for me. میں جانتا ہوں کافی بلوچ رہتے ہیں, لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہاں پہ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو بی پی ایک سیکنڈ جو آپ کی آج ملاقات تھی, اس کی نوعیت کیا تھی, اس کی وجہ کیا تھی؟ نہیں ایک منٹ, آپ دیکھیں نا, میرا مطلب ہے کہ آپ پلیز تھوڑا سا مارجن دے دیں دوسروں کو. یہ پروگرام آپ کا نہیں میری اور آپ کی ایسی فرینکنیس نہیں کہ میں آپ کو کیوبی کہوں. آپ میرے لیے محترمہ ہیں, بی بی ہیں, قندیل صاحب ہیں, تو مجھے عزت سے اور رسپیکٹ سے ہی نام لینے دیں. مجھے یہ بتائیں کہ آج جو آپ کی اور مفتی عبدالقوی صاحب کی ملاقات ہوئی تھی, اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ جی وہ بتائیں. یہ تو آپ کو مفتی صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ اس کی خاص وجہ کیا تھی. ٹھیک ہے جی,
میں پہلے بھی بہت دفعہ بول چکی ہوں کہ مفتی صاحب نے مجھے بہت زیادہ انسسٹ کیا, بہت زیادہ کالز کی, اور میرے پاس اس چیز کا پراپر ثبوت پڑا ہے. مفتی صاحب کے ٹیکسٹ پڑے ہوئے, ٹیکسٹ میسیجز پڑے ہوئے, ان کے فلائٹ کے PNR نمبر, فلائٹ کے ٹائمنگز اینڈ آل ایوری تھنگ. لائک 3 دفعہ یہ آئے اس ماہ رمضان میں, جتنے بھی روزے گزر چکے ہیں. اس دفعہ میں چاند دیکھنے سے لے کر ابھی تک مفتی صاحب کا یہ تیسرا چکر ہے. ٹھیک ہے جی, پہلے 2 دفعہ آئے, انہوں نے مجھے کالز کی, بٹ اس ٹائم پہ میں بیزی تھی, میں اویلیبل نہیں تھی, میں ان سے نہیں مل سکی, میں نے ان کو ایکسکیوز کیا. اینڈ دین تیسری مرتبہ جب انہوں نے مجھے فون کیا تو I was like, میں نے کہا کہ مفتی صاحب ہیں, علماء دین ہیں, میں ایسے لوگوں کی قدر کرتی ہوں جو لوگ اسلام سے جڑے ہوئے ہیں, تو میں نے کہا کہ مجھے جانا چاہیے, ان سے ملنے جانا چاہیے. بٹ مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے نہیں جانا چاہیے تھا وہاں پہ. بہرحال جو میں نے ایک مفتی کا چہرہ دیکھا ہے. اگر ہوٹل میں جانا تھا تو کمرے میں جانے کی کیا وجہ تھی؟ لابی میں مل لیتے. لابی میں نہیں مل سکتی ایکچولی, پیپل آر نو می, اینڈ دین آپ کیسے بات کریں گے؟ آپ جب کمرے میں جائیں گی تو پیپل نو دیٹ آلسو. دیٹ از ناٹ سیف فار می. مجھے کیا پتا تھا کہ اتنا سب کچھ ہو جائے گا. مفتی صاحب تو بس مفتی صاحب ہیں. اچھا, کیا دونوں بتاؤں کی بات میں ایک دوسرے کے لیے ایک سافٹ کارنر ہے, میں بتا رہا ہوں. بالکل ہے, بالکل ہے, دونوں ایک دوسرے کی قدر بھی کر رہے ہیں. سافٹ کارنر, ریئلی اچھی بات ہے, nothing wrong in that. لیکن آپ نے جب مفتی صاحب کی ٹوپی پہنی, آپ نے جب مفتی صاحب کی ٹوپی پہنی محترمہ, he loves me a lot. جی سوری, کم اگین. جی, میں نے کہا I know مفتی صاحب مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں, he loves me a lot, and but اس پیار کا انہوں نے غلط فائدہ اٹھایا ہے. تو مفتی صاحب یہ کیا فرما رہی ہیں, صحیح ہے یہ؟ مفتی صاحب بولیے. میں ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ خود محترمہ سے پوچھیں پلیز کہ کیا انہوں نے کیا. جی جی, آپ بالکل, میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ آپ ان سے پوچھیں کہ کیا انہوں نے مجھے یہ فرمایا تھا کہ میرے کی بات کہہ رہے ہیں کہ کیا مفتی صاحب اپنا وعدہ پورا. بتائیے گا پلیز, اللہ کو حاضر ناظر کر کے. بالکل. اچھا, پھر اس کے بعد انہوں نے خود مجھے فرمایا کہ میں دوپہر کو 1 بجے آئی ہوں. سچ میں اچھا, مفتی صاحب کو بات ختم کرنے دیں پلیز. بالکل کھڑی اور سچی بات ہے. دیکھیں میری بات سنیں, رمضان المبارک کا مہینہ ہے, میرا ضمیر اپنے پہ مطمئن ہے. انہوں نے مجھے خود فرمایا کہ میں نے ان کو کہا کہ آپ 4 بجے سے پہلے آئیے گا, کیونکہ 4 بجے کے بعد میں نے افطار ٹرانسمیشن میں جانا ہے. تو 1 بجے انہوں نے کہا کہ میں تشریف لاؤں گی. انہوں نے خود مجھ سے فون کر کے کہا کہ میں 1 بجے آؤں گی اور فلاں دن آؤں گی. جس وقت یہ 1:15 بجے تک نہیں تشریف لائی تو میں نے ان کو فون یہ کیا کہ کیا آپ آ رہی ہیں, کیونکہ اس لیے کہ میرے پاس ٹیلی ویژن کے کچھ افراد آئے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ کیمرہ مین بھی تھے, وہ میرا انٹرویو لے آنا چاہ رہے تھے. تو محترمہ تشریف لائیں, میں نے ان کو خوش آمدید کہا, ویلکم کہا, ان کو اپنی بیٹی سمجھا. انہوں نے جب ملتان کا تذکرہ کیا تو پھر میرے دل میں ان کے لیے مزید محبت کا اضافہ ہوا. واللہ باللہ میرا مقصد یہ تھا کہ ان کو پیار کے ساتھ, اصلاح کے ساتھ یہ بات کہی جائے کہ آپ کے دل کے اندر اسلام ہے. آپ ان سے خود پوچھیں کہ میں نے ان کو 3 دفعہ یہ بات کہا کہ آپ کے دل کے اندر اسلام ہے, آپ کے دل کے اندر کلمہ طیبہ کا نور ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے فلاں ملک کی طرف جانا ہے, تو میں نے کہا کہ آپ اسلامی ریاست میں رہتی ہیں, اسلامی ریاست کے تقدس کا بھی آپ خیال کرنا, اور دوسرے نمبر کے اوپر جو آپ کو اللہ نے سب سے بڑی نعمت دی ہے اسلام والی, اس اسلام والی نعمت کو سامنے رکھتے ہوئے. مفتی صاحب آپ نے ایک اور بات کہی تھی, مفتی صاحب ایک منٹ, ایک تو یہ بات آپ نے ایک اور بات کہی تھی, اگر آپ کی کئی بھی بات سنوا دوں, وہ سن لے ذرا. میری خواہش ہے کہ محترم عمران خان صاحب سے میری ملاقات ہو, کیونکہ آپ PTI کے مذہبی ونگ کے چیف ہیں, تو اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ میری ان سے ملاقات کرائیں. تو اس صورتحال میں ان کے ساتھ ان کی ٹیم تھی اور ہم ہوٹل کی لابی میں بیٹھے رہے. مفتی صاحب آپ ہوٹل کی لابی میں نہیں تھے اور ان کی ٹیم نہیں تھی, آپ کی ٹوپی ان کے سر پہ ضرور تھی. یہ تضاد کیوں آ رہا ہے آپ کی باتوں میں؟ نہیں میں بتاتا ہوں, میں بتاتا ہوں. نہیں, یہ کوئی تضاد نہیں ہے. یعنی یہ بیان آپ نے ملاقات سے پہلے دے دیا تھا, اور جو ٹیم پہلے آئی ہوئی تھی BBC, نہ میں بتا رہا ہوں, ملاقات سے پہلے کا نہیں ہے. ان کا ٹائم تھا میرے پاس 1 بجے کا. 1:15 بجے BBC کے لوگ آئے, میں لابی میں موجود تھا, وہ بھی لابی میں موجود رہے. پھر میں نے ان کو ٹیلی فون کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں راستے میں ہوں. پھر اس کے
پھر اس کے بعد جناب وہ ٹیم جو ہے وہ لابی میں رہی اور میں اپنے کمرے کی طرف واپس آ گیا. تو چونکہ مجھے انتظامیہ نے یہ بات کہی تھی کہ جب تک آپ سے اجازت نہیں ہوگی آپ کے کمرے میں کوئی نہیں آئے گا, میں اس انتظار میں تھا. تو محترمہ تشریف لے آئی. اس کے بعد جو ہمارے دوست لابی میں بیٹھے تھے وہ بھی ہمارے ساتھ اوپر کمرے میں آ گئے. اس کے بعد کی صورتحال انہوں نے مجھ سے 3 باتیں کی, ان سے خود پوچھ لیں. پہلے نمبر پر تو یہ تذکرہ ہوا ماہ رمضان کے. تو ایک منٹ مفتی صاحب, ایک منٹ, یہ ایک منٹ ہے, میں پلیز ایک منٹ چند تصاویر دکھاتا ہوں یہ جس میں آپ کی ٹوپی جو ہے ان کے, میں آپ کو تصویریں دکھاتا ہوں. یہ تصاویر جو ہے مفتی صاحب, یہ کیا وہ دعوت کا حصہ ہیں جو آپ دے رہے تھے لابی کے اندر؟ نہیں, صورتحال یہ ہے کہ لابی کے بعد ہم جب کمرے میں آئے تو ان مہمانوں نے جب ہم سے اجازت لی, اجازت لے جانے کے بعد میں ان کو دروازے تک پہنچانے کے لیے گیا. تو واپس جب میں آیا تو میری ٹوپی جو ہے محترمہ نے پہنی ہوئی تھی. آپ ان سے خود پوچھیں کہ انہوں نے مجھے کہا کہ میرے سر کے اوپر کیونکہ دوپٹہ نہیں ہے آپ کے سر سے ٹوپی اتری کیسے؟ ٹوپی پہن لی ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, وہ تو یہ ہوا نا کہ جس طرح آدمی کمرے میں بیٹھا ہوتا ہے اس بیٹھے کے دوران میں نے اپنی ٹوپی بھی اتاری, ایک دفعہ واسکٹ بھی اتاری, کیونکہ ایک تفصیلی جناب ملاقات تھی. وہ لوگ بھی بڑے دور سے آئے ہوئے, اس دوران ہو سکتا ہے کہ میں نے اپنی اینک بھی اتاری ہو سکتا ہے. ہاں, واسکٹ بھی میں نے چاند کیسے دیکھتے اگر آپ اینک اتار لیتے تو؟ اپنے کمرے میں بیٹھے اپنے قندیل بلوچ صاحبہ, یہ کیا ہوا, یہ ٹوپی آپ تک کیسے پہنچی, یہ تو ہمیں بتائیں پلیز. جی ہمیں بتائیے کہ یہ ٹوپی کیسے پہنچی وہاں تک. دیکھیں فرینکنس کا لیول آپ چیک کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی. ایک ٹائم پہ مفتی صاحب نے اپنی جیکٹ پہنی ہوئی, ایک ٹائم پہ انہوں نے اپنی ٹوپی بھی پہنی ہوئی, اور دوسرے ٹائم پہ انہوں نے اپنی گلاسز بھی اتارے ہوئے اور اپنی جیکٹ بھی اتاری ہوئی اور اپنی کیپ بھی اتاری ہوئی ہے. اس کا کیا مطلب ہے مجھے یہ بتائیں. یہ آپ نہ بتائیے گا مجھے, کیونکہ میرا شو پیمرا قریب ہے بین کرنے کی, ان کو بہانا چاہیے کوئی نہ کوئی. اور یہ عامر غوری کے شو پہ جا کے ضرور بتائیے گا. میں سیریسلی مجھے بڑا افسوس ہوا اس رات میں آ کے سو نہیں سکی کہ میں نے جس مفتی کا میں نے ایک چہرہ دیکھا ہے کہ کیا یہ لوگ دیندار بنے ہوئے, یہ لوگ اسلام کے پہرہ دار بنے ہوئے, یہ لوگ ہم پہ فتوے لگاتے ہیں. ایسا کیا کیا بائی دی وے مفتی صاحب نے ایسا کیا کیا کہ آپ یہ سلواتیں سنا رہی ہیں؟ صرف کمرے میں ملاقات کی ہے نا آپ سے, اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی غلط بات نہیں. اور خواہش تھی آپ کی کمرے میں ملنے کی, لابی میں آپ نے کہا آپ نہیں ملنا چاہ رہی تھی. دیکھیں میں لابی میں نہیں ملنا چاہ رہی تھی بیکاز مجھے نہیں پتا تھا. تو ان کی تو مجبوری ہے نا کہ آپ نے کہا تو انہوں نے آپ کو عزت دے دی. بیٹھے ہوئے میں جاتے ہوئے اتنی گھبرا رہی تھی کہ میں نے کہا میں مفتی صاحب سے ملنے جا رہی ہوں اور میں نے جین شرٹ پہنی وہ مجھے ڈانٹیں گے. میری ذہن میں مفتی صاحب کا یہ امیج تھا. اور جب میں ادھر گئی ہوں, کمرے میں انٹر ہوئی ہوں, تو he was so happy and بڑے اچھے طریقے سے میرے استقبال کیا اور اپنے صوفے پہ مجھے اپنے ساتھ بٹھایا. اینڈ دین مجھ سے پوچھتے ہیں کہ قندیل صاحبہ مجھے یہ بتائیں کہ بلا تکلف مجھے بتائیں کہ آپ کا روزہ ہے یا نہیں ہے. میرا روزہ نہیں تھا بیکاز میں سچی بندی ہوں, بیکاز آپ سب کو پتا ہے کہ I'm just like a کھلی کتاب. میں جھوٹ نہیں بولتی, میں جو ہوں میں سب کے سامنے ہوں. ایٹ لیسٹ I'm not a hypocrite person. ٹھیک ہے جی. اور میرا روزہ نہیں تھا, میں نے بول دیا کہ جی میرا روزہ نہیں ہے. تو اس کے بعد بولتے ہیں کہ بلا تکلف بتائیں کہ آپ نے کیا کھانا اور کیا پینا ہے. تو میں نے کہا جی مجھے کچھ نہیں کھانا پینا, جسٹ I need a cigarette. تو آپ نے اس کلپ میں دیکھا تھا کہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کون سا برانڈ پیئیں گی, کون سا سگریٹ پیئیں گی. ٹھیک ہے جی. وہ جب سگریٹ آ گیا تو اس کے بعد مجھے بولتے ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے سگریٹ, آپ کا جھوٹا سگریٹ پینا ہے. میرے جھوٹے سگریٹ پی رہے تھے. اگر میں کوک پی رہی تھی تو وہ میرا جھوٹا کوک پی رہے تھے. یہ چیزیں ان کو زیب دیتی ہیں. جھوٹا کوک پی رہے تھے آپ کا؟ جو سپ میں لے رہی تھی, ان کا روزہ نہیں تھا مفتی صاحب کا؟ ایک منٹ, آپ کا تو روزہ نہیں تھا بی بی, تو ان کا بھی روزہ نہیں تھا کہ انہوں نے افطار کر لیا فوراً؟ سنیں میری بات سنیں. لیٹ می کمپلیٹ فرسٹ. اوکے. جب مجھے انہوں نے پوچھا کہ آپ کا روزہ ہے, میں نے کہا نہیں میرا روزہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد ہنسنے لگے اور کہتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ میں نے آپ کی محبت میں آج روزہ نہیں رکھا. I was shocked. آپ کا روزہ نہیں, آپ نے میری وجہ سے میری محبت میں روزہ نہیں رکھا. کہتے ہیں کہ جی یہ, میں نے کہا دیکھیں مفتی صاحب یہ اتنا بڑا گناہ میرے سر پہ کیوں لاد رہے ہیں,
میں نے کہا میری وجہ سے آپ نے روزہ نہیں رکھا؟ کہتے نہیں آپ کے اوپر اللہ معاف کرے، آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، یہ صرف میرے دل میں محبت ہے آپ کے لیے کہ جس کی وجہ سے میں نے روزہ نہیں رکھا، اور وہ میری چائے شیئر کر رہے ہیں، میری کوک شیئر کر رہے ہیں، اور وہ جو میں سگریٹ پی رہا ہوں وہ سگریٹ اس کو شیئر کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں جی اس سے محبت بڑھے گی۔ کون سی محبت بڑھانا چاہ رہے ہیں؟ یہ کس قسم کی محبت؟ یہ میرے باپ سے بھی بڑے ہیں۔ ایک منٹ ٹھہر جائے، مفتی صاحب کو جواب دینے دیں اس بات کا، مفتی صاحب کو جواب دینے دیں۔ جی سر، میں اس سلسلے میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مفتی صاحب ایک منٹ محترمہ، ایک منٹ پلیز جی۔ حالانکہ یہ جب میرے پاس تشریف لائی ہے تو اسی حوالے سے آئی ہے کہ انہوں نے مجھے فرمایا کہ میں نے اپنے فالوور سے جو وعدہ کیا تھا کہ جناب مفتی صاحب آئیں گے، اور میں مفتی صاحب نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ وعدہ کریں کہ پورے روزے رکھیں گے۔ اس کے بعد جناب یہ جو اب صورتحال بتا رہی ہے اس کے بارے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ماہ رمضان کی برکت سے اللہ رب العالمین مفتی صاحب بات یہ ہے، آپ نے سوری مجھے سوال جو پوچھ رہے ہیں، ایک منٹ میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں۔ آپ کی ذاتی لائف ہے، آپ جو مرضی کریں، لیکن اب کیونکہ وہ سوشل میڈیا پہ اتنی ڈسکس ہو رہی ہے اس لیے میں پوچھ رہا ہوں، آپ نے کس وجہ سے روزہ نہیں رکھا تھا؟ کیا یہی وجہ ہے جو محترمہ نے فرمایا؟ جی نہیں، یہ تو محترمہ کہہ رہی ہے نا۔ میں اس بارے کے اندر یہ کہوں کہ جو کچھ وہ کہہ رہی ہے وہ درست نہیں ہے۔ اگر وہ ناراض نہ ہو تو اس میری بات کے اوپر یقین کر لیں، تسلی کر لیں۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے مجھے دین کے حوالے سے جو نعمت عطا فرمائی ہے، میں فرائض کا بھی خیال کرتا ہوں، واجبات کا بھی آپ کا روزہ تھا اس کا مطلب ہے؟ میرے اوپر اگر جو وہ الزام لگائیں گی تو یہ الزام لگانا جی ہاں۔ اوکے چلے، میں آپ کی بات مان رہا ہوں۔ مفتی عبدالقوی میرے ساتھ ہے، کوچ صاحبہ میرے ساتھ ہے، اور عامر غوری صاحب کو میں نے اسے رکھا ہوا ہے کہ آج اگر سیٹلائٹ میں آگ لگ جائے کسی وجہ سے تو میں کم از کم بات تو کر سکوں۔ ایک بریک کے بعد، ٹیک اے بریک۔ ویلکم بیک فرام دا بریک۔ مفتی عبدالقوی، قندیل بلوچ اور عامر غوری میرے ساتھ ہیں، اور عامر غوری کو موقع ملا صرف بریک کے دوران بات کرنے کا، لیکن مفتی عبدالقوی صاحب مجھے بہت سے فونز آ رہے ہیں، لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان سے حلفاً یہ بیان لے لیں کہ واقعی ان کا روزہ تھا کہ نہیں تھا، یا انہوں نے سگریٹ اور کوک شیئر کیا کہ نہیں کیا۔ میں تینوں باتوں کا حلف دینے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ پہلے اس بات کا حلف کہ رمضان کے چاند دیکھنے سے 2 دن پہلے میں اسلام آباد میں تھا، محترمہ کا خود مجھے ٹیلی فون آیا کہ میرے فالوورز یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کیا مفتی صاحب وعدے کے مطابق آئیں گے۔ اس کو بھی میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ بات کہتا ہوں کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں بحیثیت مفتی عبدالقوی کے اللہ کو حاضر ناظر جان کر کے درست کہہ رہا ہوں۔ دوسری اس بات کی بھی حقیقت ہے کہ میں نے ان کو میسج کیا کہ میں فلاں فلائٹ سے فلاں دن جو ہے وہ میں کراچی پہنچ رہا ہوں۔ اس کے 1 دن کے بعد محترمہ کا ٹیلی فون آیا اور اس دن کا وعدہ کیا جس دن یہ تشریف لائی ہے، یعنی 1 دن پہلے، اور انہوں نے 1 بجے کا ٹائم کہا، کیونکہ میں نے ان کو کہا کہ 4 بجے میں نے چلا جانا ہے افطار ٹرانسمیشن کے اندر جو میری میں نے سر یہ سوال نہیں پوچھا، عامر لیاقت صاحب کی افطار سر میرا سوال یہ ہے نہیں، اس کو بھی میں مفتی صاحب ایک آپ کو عرض بتا رہا ہوں نا، میں آپ کو ایک عرض کر دوں، آپ یہ میں بتا رہا ہوں نا، میں ایک عرض کر دوں، ذرا آرام سے میں ایک بات سمجھا دوں آپ کو اور تمام ناظرین کو ایک بات سمجھا دوں کہ میں میاں نواز شریف کی طرح وہ ڈیبیٹ نہیں کرا رہا ٹی او آرز کے اوپر کہ کبھی یہ شرط ہے کہ کبھی وہ شرط ہے، نہیں میں اور جب تک مجھے میرے سوالات کے جواب نہیں ملیں گے مفتی صاحب یہ پروگرام چلتا رہے گا، آپ فکر نہ کریے، اگلے 10 منٹ میں ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ، یہ چلتا رہے گا۔ قاضی صاحب کو میں ریکویسٹ کر لوں گا، ان کے آگے ہاتھ جوڑ لوں گا، وہ میرے بڑے محترم کلیگ ہیں، اور ان کو بھی میں کہوں گا کہ وہ آ کے یہاں پہ سوالات کریں آپ سے۔ اب آپ مجھے سوال کا جواب دے دیں کہ جو انہوں نے الزام لگایا وہ صحیح ہے کہ غلط ہے، ہاں یا نہ؟ روزہ میں بالکل اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ بات کہتا ہوں کہ میں روزے سے تھا، اور محترمہ جو بات کہہ رہی ہے ان سے میں ادباً کہوں گا کہ آپ کا اور میری جو عمر کا تفاوت ہے وہ باپ اور بیٹی کا ہے،
آپ نے مجھ سے ملتانی ہونے کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں، میں نے آپ کا حب الوطن من الایمان، ایک ہی وطن سے ہونے کی محبت کی علامت کی بنیاد پر واللہ باللہ میں نے آپ کے ساتھ جو اخلاق کریمانہ انجام دیے، ایک تو آپ میری مہمان تھی، دوسرا آپ میرے علاقے سے تھی، پھر تیسرے نمبر پر جو مفتی صاحب آپ کا تعلق جو ہے رویت ہلال کمیٹی سے ہے، وہ بنیادی باتیں تھی کہ میں نے آپ کو ایک سیکنڈ، کیونکہ آپ کا تعلق رویت ہلال کمیٹی سے ہے اور آپ کے نام کے ساتھ مفتی لگتا ہے، اس لیے میں بڑے ادب سے بات کر رہا ہوں، میں اپنے لہجے کو میں اس طرح نہیں ہونے دے رہا، لیکن میرا سوالات جو ہے نا آج وہ ڈائریکٹ علماء دین سے بھی ہوں گے کہ اس ملک میں ہم نے کیا مذاق بنایا ہوا ہے. بٹ اس سے پہلے قندیل صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے کیا وجہ سمجھی، ضرورت سمجھی کہ اپنی اور مفتی صاحب کی تصاویر کی ٹویٹس کریں، فیس بک پہ کریں؟ کیا اس سے پاپولیرٹی گین ہونی تھی یا کوئی اور وجہ تھی؟ دیکھیں مبشر صاحب، مجھے پاپولیرٹی کی ضرورت نہیں ہے، آلریڈی میں جتنی پاپولر ہوں میرے خیال سے آپ کو اس کا بہتر طریقے سے پتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ جس طریقے سے انہوں نے میرے ساتھ بہیو کیا، میری باڈی کانپ رہی ہے کہ انہوں نے اتنی ہمت کیسے کر دی، اتنا حلف اٹھا لیا کہ جی میں روزے سے تھا، ٹھیک ہے؟ اور انہوں نے جو میرے ساتھ کیا، میں نے ان کو بولا کہ جی یہ بات سچ ہے کہ میں نے کہا کہ جی میں عمران خان سے ملنے کے لیے میں نے کافی محنت کی، ان کے دھرنوں میں گئی، ان کو ویڈیو میسج دیے، ان کو بہت کوشش کی میں نے، اس کے باوجود میں عمران خان سے بات نہیں کر پائی، ان سے نہیں مل پائی. تو جب میں نے ان سے کہا کہ میں نے عمران خان صاحب سے ملنا ہے، میں نے سنا ہے کہ آپ ان کے کسی پارٹی کے صدر ہیں، whatever جو بھی ہے مجھے نہیں پتا، بٹ انہوں نے کہا کہ عمران خان اس طرح کا ہے، عمران خان کوکین کرتے ہیں، عمران خان اس طرح سے کرتے ہیں، he is too old, he is 65 year old and I'm just 50 year old. تو میں ان سے بہت زیادہ ینگ. خیر ایک منٹ، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے آپ کو پچھلی باری بھی ٹی وی پہ کہا تھا اور میں دوبارہ آپ کو ٹیلی ویژن پہ کہہ رہا ہوں، آپ پلیز عمران خان کی طرف سے نہ سمجھیں. میں عمران خان صاحب سے بغیر بات کیے میں ان کی طرف سے ہر طرح سے نہ کہہ رہا ہوں. میں جب تک نہیں وہ ہر ایک کو نہیں نہ کہتے، انہوں نے پبلکلی کہہ دیا، آپ سمجھیں، کیونکہ میری بھی عمر بڑی زیادہ ہے اور آپ سے بہت زیادہ عمر کا ہوں، تو میں بڑا سوچ سمجھ کے یہ بات کر رہا ہوں. لیکن مجھے ایک بات کا یہ بتائیے گا کہ ان پکچرز کی ضرورت کیا تھی؟ ایک منٹ، اگر آپ ان کو ملنا تھا، تو آپ کے خیال سے مفتی اگر آپ نے ملنا تھا تو آپ اگر ادب کرتی تھیں، احترام کرتی ہیں آپ، تو آپ نے وہ ٹوپی پہننا، یہ کرنا، یہ سب کچھ کیوں کیا تھا؟ وہ تو کوئی ادب کے زمرے میں نہیں آ رہا. دیکھیں اس کے بعد تو ادب کی کوئی بات ہی نہیں رہی. جب وہ میرے ساتھ سگریٹ شیئر کر رہے ہیں، میرے ساتھ آ کے میرے ساتھ جڑ کے بیٹھ رہے ہیں اور میرے ساتھ کوک پی رہے ہیں، اور میں اس ٹائم پہ میں برداشت کرتی رہی، ٹھیک ہے جی، میں صرف برداشت کرتی رہی کہ میں نے کہا یہ مفتی کا چہرہ تو میں بے نقاب ذرا ایک منٹ میں یہ جڑ کے بیٹھنے والا کلپ بھی دکھا دیتا ہوں. جو ہیں وہ اٹینشن سیکرز ہیں، معذرت کے ساتھ دونوں کے اوپر میں سمجھ رہا ہوں. اوکے فائن، میں اٹینشن سیکر ہوں. آپ نہیں مفتی صاحب بھی ہیں، محترم مفتی صاحب سے یہ پوچھیں، مفتی صاحب سے آپ لوگ تو ساتھ بیٹھے ایک اسٹوڈیو میں، آپ خود پوچھ لیں. محترم مبشر لقمان صاحب بات یہ ہے، جی فرمائیے سر. محترم مبشر لقمان صاحب بات یہ ہے کہ میں اپنے صوفے پہ بیٹھا ہوں، یہ ساتھ والے صوفے پہ بیٹھی تھی، انہوں نے میری ٹوپی پہننے کے بعد مجھے کہا ان سے آپ خود پوچھ لیں کہ کیا انہوں نے ٹوپی خود پہنی یا میں نے ان کو پہنائی. انہوں نے ٹوپی خود پہنی اور ٹوپی خود پہننے کے بعد مجھے کہا کہ میرے سر پہ کیونکہ دوپٹہ نہیں ہے. عامر غوری صاحب بھی کچھ کہہ رہے ہیں، مفتی صاحب ایک منٹ سن لیں. عامر غوری صاحب کچھ فرما رہے ہیں، ایک منٹ. جی نہیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، مجھے اس طرح لگ رہا ہے کہ یہ دونوں لوگ جو ہیں، دیکھیں جس وقت جو قندیل بات پروگرام پہ کر رہی ہیں وہ انہوں نے اپنی سیلفی میں بھی کی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت تو جو مفتی صاحب نے ان کو نہیں کاٹا. یہ دونوں جو ہے نا مل کے یہ پوری قوم کو ٹوپیاں پہنا رہے ہیں. قندیل کا معاملہ دوسرا ہے، لیکن مفتی صاحب جو ہیں اگر فرض کیا یہ رویت ہلال کمیٹی کے ممبر ہیں، نہیں میں بتا رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں فرض کیا یہ ہیں، سو دین اگر فرض کیا ہمارے اوپر رولز اپلائی ہوتے ہیں، پیمرا ہے یا انٹرنل رولز ہیں، ایکسٹرنل رولز ہیں، آئی تھنک کہیں نہ کہیں کسی کو بیٹھ کے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اگر فرض کیا ان کا تعلق ایک شہر سے ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ایک زبان بولتے ہیں، تو اس کی محبت کے اندر یہ جو کر رہے ہیں سارا کچھ، آئی تھنک یہ اٹس وے بلو ہمارا جو نیشنل سٹینڈرڈ ہے، جو فیملی کا سٹینڈرڈ ہے. کل کو کبھی صاحب جو ہیں جب یہ کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹی کی طرح ہے، would he allow اپنی اسی عمر کی بیٹی کو اتنی عمر کے ایک آدمی کے ساتھ ایسی محبت کی یا کسی بھی عمر کے آدمی کے ساتھ اور اسلام کی باتیں کرنے کے لیے؟ مفتی صاحب کیا آپ اجازت دیں گے اپنی صاحبزادی کو؟
نہیں میں میرے خیال میں یہ بات عرض کر دوں کہ آپ نے خود دیکھا کہ یہ اٹھ کے نہیں عامر غوری صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے, پہلے اس کا جواب دے دیں. یہ پروگرام نہیں میں ختم کر رہا مفتی صاحب. مفتی صاحب دیکھیں ہر چیز خطبہ نہیں ہے نا جمعے کا, انہوں نے سوال پوچھا, سوال کا جواب دیں. سوال کا جواب ذرا دے دیں پلیز. نہیں آپ ذرا مجھے سوال بتائیں, میں آپ کے سوال کا جواب کیا آپ کو سوال ذرا سرائکی دسنا. نہیں ہماری آڈینس جو ہے وہ پورے پاکستان ہے, وہ ساری جانتے ہیں. اگر بلوچ جو ہیں وہ کراچی تک پھیل گئے ہیں. نہیں آپ اپنا مفتی صاحب کو سوال دہرا دیں. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کل کو اگر فرض کیا آپ جیسی محبت جو ہے کوئی شخص آپ کی بیٹی کے ساتھ اظہار کرے, would you like exactly یہی کہنا اس کو کہ میں اس کے ساتھ گیا تھا, اس کی زبان ایک ہے, اس کا علاقہ ایک ہے, اور اس کے بعد آپ کو تصویریں ملیں, تو آپ اجازت دیں گے یا کہیں غیرت کے نام پہ جو ہے کچھ اور سوچیں گے؟ میں بڑے ادب کے ساتھ عرض کروں گا کہ جب میری عمر اس طرح ہے اور محترمہ کی عمر میری بیٹی کی مانند ہے, اور یہ میرے پاس اس حوالے سے آئی ہے, ان سے پوچھے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ میرے اوپر نظر بد کے اثرات بھی ہیں. اب روحانی طور پر جب میں نے ان کو اپنی بیٹی سمجھ لیا, آپ نے خود دیکھا کہ جب یہ چل کر آئی تو میں اپنے موبائل فون کے حوالے سے جو فون آیا تھا اس کی طرف زیادہ دلچسپی دکھا رہا ہوں, اور ان کے معاملات. کون سی بیٹی انہوں نے مجھے سمجھایا؟ مفتی صاحب ایک منٹ آپ کو میں ایک چیز دکھاتا ہوں. آپ کو میں ایک چیز دکھاتا ہوں. مفتی عبدالقوی صاحب ایک منٹ, بی بی ایک سیکنڈ. 1.5 مہینہ پہلے, 1.5 مہینہ قندیل ایک منٹ. مفتی صاحب پہلے آپ نے ٹی وی پہ کیا فرمایا تھا, میں آپ کو یاد دہانی کراتا ہوں, ذرا سنیں. کراچی میں ہوتی ہے؟ جی میں کراچی میں ہوتی. چلو میں بھی چاند دیکھنے والی کمیٹی کا جو ہے وہ کنوینر ہوں, تو میں نے چاند دیکھنے کے لیے شعبان میں بھی آنا ہے اور رمضان میں بھی انشاءاللہ ملاقاتیں ہوں گی. جی ضرور. جی سر, مفتی صاحب سن لیا, یہ دعوت آپ کی طرف سے آئی. ہاں اس کے بعد کا آپ جو بالکل, یہ آپ نے بالکل صحیح ہے, میں نے دعوت میری طرف سے آئی. پھر وہ جملہ بھی سنوائیں کہ جب انہوں نے فرمایا کہ جب آپ آئیں تو میرے گھر بھی آئیں, اور اس کے بعد آپ گھر تو نہیں گئے, آپ نے ہوٹل میں بلایا, پھر آپ نے لوگوں کو یہ کہا, ایک منٹ, آپ نے کہا کہ ہم لابی میں ملاقات ہوئی جہاں پہ ان کے ٹیم کے دیگر ساتھی بھی موجود تھے. آپ لابی میں نہیں ملے, آپ کمرے میں ملے, اور کوئی ٹیم کا ساتھی موجود نہیں تھا. اب بات یہ کہ جب دو باتیں غلط ثابت ہو رہی ہیں تو کوک اور سگریٹ والی بات پہ معذرت کے ساتھ مجھے پھر قندیل بی بی کی بات کو صحیح ماننا پڑے گا, کیونکہ ذرا تاریخ غلط آ رہی ہے نا مفتی صاحب. دیکھیں میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, نہیں میں بات عرض کرتا ہوں نا, میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں ان کے گھر نہیں گیا, انہوں نے مہربانی کی کہ میرے ہاتھ تشریف لے آئی. میں نے بولا ہے کہ انہوں نے ایسا کیا, لیکن انہوں نے حلفاً یہ بات بولی ہے, کہ جی میں روزے سے تھا اور میں نے ایسا بالکل بھی نہیں کیا. قندیل آپ کے پاس ساری سیلفیز تو ہیں ہر چیز کی, ٹوپی تک پہننے کی, تو کیا سگریٹ والی سیلفی نہیں ہے؟ سگریٹ والی سیلفی میرے فون اٹھا کے اپنا میری بات اگر مکمل ہو جاتی کہ جن لوگوں نے سیکرٹ باتیں کی نا, وہ انہوں نے مجھے ریکارڈ ہی نہیں کرنے دیا. انہوں نے میری بات فرینکنیس کا لیول ہمارا اس حد تک جا چکا تھا, آپ اندازہ. اچھا اگر ایک منٹ ٹھہر جائے, اگر فرینکنیس کا لیول اس حد تک جا چکا تھا, ایک منٹ, جب فرینک ہو گئے آپ دونوں تو اب لڑ کیوں رہے ہیں؟ اور پروگرام میں بیٹھنے سے پہلے آپ کو اعتراض کیوں تھا؟ یعنی اب آپ لڑائی کس بات پہ ہو رہی ہے؟ میں فرینک اس لیے ہوگی کیونکہ میں مفتی کا اصل چہرہ دیکھنا چاہتی تھی کہ مفتی کے پیچھے اصل چہرہ کیا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا, وہ تو جب انہوں نے اینک اتار لی تو آپ نے اینک کے بغیر دیکھ لیا اصل چہرہ. فرینکنیس کا لیول اس حد تک گیا تو میں نے سیلفی بنائی نا. اگر فرینکنیس کا لیول اس حد تک لڑائی کس بات پہ ہوئی بی بی؟ دنیا کے سامنے بے نقاب لڑائی کس وجہ سے ہوئی آپ دونوں کی؟ مجھے وجہ لڑائی بتا دیں. دیکھیں لڑائی میری ان سے بالکل بھی نہیں ہوئی. جب انہوں سے میرے اوپر کرنے کی کوشش یہ مفتی صاحب نوک جھونک کیوں ہو رہی ہے؟ نہیں کیا انہوں نے, 2 دفعہ نہیں کیا, انہوں نے 10 دفعہ کیا, ٹھیک ہے, بلکہ 10 دفعہ سے بھی زیادہ کیا, ٹھیک ہے. He tried a lot and یہی بات برداشت کرتی رہی because مجھے کوئی نہ کوئی ایویڈنس چاہیے تھا, کوئی نہ کوئی ثبوت چاہیے تھا. ایک منٹ, برداشت نہ کر سکتی, آپ نے کیا بولا ہے؟ cried a lot کہ tried a lot؟ سیلفی نہ بنتی. He tried a lot. Tried what? میں اس بات پہ حیران ہو رہا ہوں کہ ٹرائی کیا کیا انہوں نے؟
میں اس بات پہ حیران ہو رہا ہوں. انہوں نے ایک منٹ مفتی صاحب یہ بات ختم ہونے دیں. انہوں نے کیا ٹرائی کیا حضرت مفتی صاحب نے؟ عبد القوی صاحب کیا ٹرائی کیا محترمہ؟ میں آپ اوپن ورڈز میں بولوں گی تو مبشر سر آپ نے خود بولا ہے کہ آپ کا جو ہے وہ پیمرا سے نوٹس آ جائے گا، تو میں اوپنلی نہیں بات کر سکتی. اچھا تو مجھے ذرا آپ کو نارمل زبان میں بھی ہم بات کر سکتے ہیں نا. اور مجھے غصہ کیوں آیا؟ جی اچھا اس بات پہ انہوں نے آپ کو کوئی آفر کی جس کے اوپر آپ کو غصہ آ گیا، یہ کہنے کا مطلب ہے آپ کا؟ بالکل آفر کی. میں نے آپ کو بولا ہے he tried a lot and he said کہ میں ذمہ دار ہوں. آپ یہ نہ سمجھے کہ میں ایک مفتی ہوں اور میں ایک تنخواہ پہ گزارا کرتا ہوں. میری ملتان میں بہت زیادہ زمینیں ہیں اور میں ایک لینڈ لارڈ ہوں اور میرے پاس بہت زیادہ زمینیں ہیں. اینڈ میں آپ کو پتا ہے کہ میں نے ایک دفعہ فتویٰ دیا تھا، اس میں یہ لکھا تھا کہ جی شادی آپ ایک کر سکتے ہیں اور نکاح بے شمار کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے میں نے 17 نکاح کیے اپنی لائف میں. شادی ایک کی ہے، میں نے 17 نکاح کیے اور 18واں نکاح میں آپ سے کرنے کے لیے تیار ہوں اور اس کے بدلے میں آپ کو جو کچھ چاہیے ہوگا میں آپ کو دوں گا. اور وہ مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کہ قندیل بلوچ صاحبہ مجھے مفتی صاحب یہ مسکراہٹ آپ کے چہرے پہ بڑی ہے، یہ تو پریشانی ہونی چاہیے، غصہ ہونا چاہیے. آپ تو مسکرا رہے ہیں الحمدللہ. میری بات سنیں مبشر صاحب، مجھے میری بات کمپلیٹ کرنے دیں پلیز. جی کر لیں. میں دو اس کے بعد مجھے بولتے ہیں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں ایک مفتی ہوں. اوہ مائی گاڈ. اس کے بعد پھر مجھے جھوٹا بولیں گے. فائن ٹھیک ہے، بات کرنے دیں ان کو. جی مفتی صاحب آپ چاہتے ہی نہیں ہے میں کہ جھوٹے مفتیوں کا چہرہ سامنے. ایک منٹ بی بی یہ فیصلہ آپ اور میں تو نہیں کریں گے نا، یہ تو عوام کرے گی یا علماء کرام کریں گے. یہ تو ان کو ذرا بات کرنے دیں. جی دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ جس وقت یہ تصاویر بنا رہی ہے اس وقت ان کا انداز دیکھیں کہ مفتی عبد القوی صاحب، یعنی معنی یہ ہے کہ ان کا اور میرا آپس میں تعلق ادب کا تھا، احترام کا تھا. ان کو میں نے بیٹی کہا ہوا تھا، بیٹی کے مطابق ان کے جو مسائل تھے وہ میں ان کو بتا رہا تھا اور انہوں نے تینوں باتیں پوچھے ان سے کہ انہوں نے تینوں باتیں ہی کی. اپنے جادو کے بارے میں مجھ سے نظر بد کے بارے میں کیا اور اس کے ساتھ 17 نکاح اور 18واں نکاح کر سکتا ہوں. ایک منٹ مفتی صاحب، 17 نکاح والی بات کتنی جائز ہے؟ کیونکہ یہ تو غیر اسلامی اگر ایک ساتھ ہے تو غیر شرعی اگر ایک ساتھ ہے. جو باتیں نہیں میں اگر آگے پیچھے ہے تو ٹھیک ہے. میں بالکل اللہ کو حاضر ناظر جان کے میں بالکل اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ واللہ باللہ نہ میں نے ان کے لیے اپنے حوالے سے نکاح کی بات کی ہے، نہ میں نے اپنے حوالے سے شادی کی بات کی ہے. انہوں نے اپنے خاندان کے حوالے سے بتایا کہ میں فلاں کالونی میں رہتی ہوں اور میرے والد صاحب کی یہ کیفیت ہے. پھر انہوں نے کتنے جھوٹ بولیں گے مفتی صاحب. آپ بس کر دیں کیوں جھوٹ بولے جا رہے ہیں آپ؟ کم آن. اگر آپ کو میں اچھی لگتی ایک منٹ بی بی ایک ٹھہر جائے. میں صرف ایک بات کہہ دیتا ہوں بی بی ایک سیکنڈ ٹھہر جائے. یہ زیادتی آپ کر رہی ہیں. ایک منٹ جی ان کی بات ختم ہونے دیں. جی میں زیادتی نہیں کر رہی، میں بالکل ایک منٹ ٹھہر جائے. میں صرف ایک بات اپنے شو میں بلایا بی بی ایک سیکنڈ آپ کی بھی بات سن رہا ہوں میں، لیکن اب ذرا ختم ہونے دیں ان کی بات. دیٹ از فیئر. جی جی میں صرف ایک بات عرض کرتا ہوں کہ اپنی قبر کو سامنے رکھ کر، ضمیر کو سامنے رکھ کر اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ ماہ رمضان خیر و برکت کا مہینہ ہے، الا لعنت اللہ علی الکاذبین، اگر خدا نہ خواستہ میں غلط بیانی کر رہا ہوں تو اللہ گواہ ہے، اگر محترمہ کہہ رہی ہیں تو اللہ گواہ ہے، میں لفظ لعنت نہیں بولتا. اب بھی میں ان کو یہی بات کہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے دعا کے لیے کہا تھا، انہوں نے یہ فرمایا کہ میرا آئندہ کا مستقبل. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک کے دوران عامر غوری کو احساس ہو گیا تھا کہ میں ان سے کوئی سوال نہیں کر رہا، تو انہوں نے فوری طور پہ جلدی چند سوالات مجھ سے کر دیے کہ میں آگے پوچھ لوں. مفتی عبد القوی صاحب، کیا ان کے سوال کا جواب مل گیا کہ اگر ہماری صاحبزادی جو ہیں وہ کہیں پہ جانا ہو انہوں نے تو ہم ان کو ایڈوائز کریں گے کہ اس طرح سے کسی کے کمرے میں جا کے ملاقات کر لے، چاہے وہ دین کی ہی بات کرنا چاہ رہے ہوں صاحب؟ محترم، میں یہ بات کہوں گا کہ ان کے جب یہ تشریف لے آئی ہے، ان 3 دنوں کے اندر الحمدللہ 5 اسلامی عدالت کے حوالے سے میں نے کیسز سنے اسی ہوٹل میں. خواتین آئیں، مرد آئے، بعض ایسی خواتین بھی آئیں جنہوں نے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے آ کے کچھ تعویذات لی. معنی یہ ہے کہ ایک مذہبی آدمی سے جو تعلق رکھنے کے لیے آتے ہیں خواتین و حضرات،
ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنا درد دل بتاتے ہیں اور درد دل بتانے کے بعد کوئی دعا، کوئی استخارہ، کوئی ان کے لیے خیر کا پہلو محترمہ سے خود پوچھ لیں کہ کیا انہوں نے مجھے نہیں کہا کہ آپ میرے فلاں مقصد کے لیے دعا کریں؟ کیا انہوں نے ہاں ہوٹل کے کمرے میں بھی تشریف لاتے رہے، نیچے لابی میں بھی میں بیٹھا رہا. بات یہ ہے کہ الحمدللہ میں بالکل اچھا میں الحمدللہ بالکل ایک اوپن اس کی طرح ہوں. میری اپنی اسلامی عدالت ہے، میری خانقاہ ہے، میرے پاس خواتین بھی آتی ہیں، مرد بھی آتے ہیں، بچے بھی آتے ہیں. ایک منٹ مفتی صاحب، ایک سیکنڈ ٹھہرے، ایک منٹ تو اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آتے ہیں. مفتی صاحب ایک منٹ، اپنی اسلامی عدالت کیسے ہو سکتی ہے آپ کی؟ کس کیپیسٹی میں؟ عدالت کا معنی یہ ہے کہ ترسیخ ہو، خلو ہو، خیار بلوغ ہو، جو محمد اللہ کے تحت اللہ رسول نے ہم علماء کو اختیارات آپ عدالتی فیصلے کیسے صادر کر سکتے ہیں؟ یہ تو کنٹیمپٹ ہے. آپ کو کس نے یہ حق دے دیا؟ یہ تو اسٹیٹ کے پاس ہے یا اعلیٰ عدالتوں کے پاس یہ حق ہے. میں اور آپ کوئی فیصلہ خود سے نہیں دے سکتے. عدالت الحمدللہ اپنی اسلامی عدالت. الحمدللہ آج تک جتنے میں بتا رہا ہوں نا کہ عدالت کا میں بتا رہا ہوں نا حضرت کہ عدالت کا معنی ہوتا ہے فریقین کے موقف کو سننا، جس کو مصالحتی کہتے ہیں، جس کو ثالثی کہتے ہیں. اسی انداز کے مطابق ہم پاکستان کے قانون کو سامنے رکھتے ہیں، اسلامی شریعت مطہرہ کے قانون کو سامنے رکھتے ہیں، پھر اس کے مطابق دونوں قوانین. کیا مفتی صاحب آپ کو دکھ ہے کہ آپ نے یہ ملاقات کی بٹھا کر کہ مفتی صاحب ایک منٹ اس سے پہلے کہ میں بریک لوں، کیا آپ کو دکھ ہے کہ آپ نے یہ ملاقات کی یا نہیں؟ میں دو باتیں عرض کر دیتا ہوں مختصر وقت میں. نہیں سر، ایک بات کا ہاں یا نا کا جواب دے دیں. ٹیلی ویژن نے بات چلائی، پلیز میرے پر ٹائم نہیں ہے. میں یہ سمجھ چونکہ ان سے میری ملاقات اس حوالے سے جس طرح وینا ملک کو اللہ نے ہدایت دی ہے، جس طرح پھر ان کو اللہ نے ہدایت دی ہے، باقی لوگوں کو واللہ باللہ ان کے لیے بھی میں اسی طرح نیک حوالے سے توقع رکھتا تھا کہ تشریف لائیں گی، خیر کی بات ہوگی. آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، لیکن مفتی عبدالقوی صاحب جب میں ایک بریک کے بعد آؤں گا تو میں اس سوال کا جواب ضرور. قندیل بلوچ صاحبہ، مفتی عبدالقوی اور عامر غوری میرے ساتھ ہی ہیں. آپ سنیں گے ہیڈ لائنز اور یہ پروگرام کنٹینیو کرے گا انشاءاللہ جب تک ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے. ایک بریک میں صرف لے رہا ہوں چند منٹ کی. چینل 24 کی نیوز ہیڈ لائن سنیں اینڈ جوائن اس بیک، جہاں پہ عامر غوری ہیں میرے ساتھ، مفتی عبدالقوی اور قندیل بلوچ. The program is still on. Take a break. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ کھرا سچ دیکھ رہے تھے اور کھرا سچ کو اپنا ٹائم ایکسٹینڈ کرنا پڑا ہے. مفتی عبدالقوی، قندیل بلوچ اور عامر غوری ہمارے ساتھ ہی ہیں اسٹوڈیوز کے اندر، اور بات ہو رہی ہے ان کی ٹویٹس اور فیس بک اور سوشل میڈیا پہ جو انٹریکشن ہے اس کے حوالے سے. دونوں نے یعنی ایک نے الزامات لگائے ہیں، دوسرے نے ڈیفینڈ کیا ہے. لیکن مفتی عبدالقوی صاحب، میں نے بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ پہلے تو آپ نے خود ٹیلی ویژن کے اوپر 1.5 مہینہ پہلے قندیل بلوچ سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا. اب آپ نے ان کو مل لیا اور اس ملنے کے بعد یہ چاند بھی چڑھ گیا. عید کا چاند تو سارے دیکھیں گے، وہ تو روئے ہلال والے دیکھیں گے. آپ نے تو جسے پنجابی میں کہتے ہیں چند چڑھاتا. اب یہ جو چند چڑھایا آپ نے، یہ اس ملاقات کو کیا آپ کہیں گے کہ آپ کو خوشی ہوئی قندیل سے مل کے کہ آپ کو دکھ ہوا قندیل سے مل کے؟ اور چھوٹا جواب دیں اور پلیز تھوڑا پریسائز. محترمہ قندیل صاحبہ سے مل کے مجھے خوشی ہوئی اس حوالے سے کہ ان کا تعلق میرے ملتان سے ہے، اور جب تک یہ وہاں موجود رہیں اپنی روانگی تک ہمارا باہمی احترام کا تعلق رہا. مجھے خوشی ہوئی کہ انہوں نے مجھے دعا کے لیے حضرت کہا. آپ کو یاد کرا دوں، آپ قندیل بلوچ صاحبہ کو مل رہے تھے، مفتی منیب الرحمان صاحب سے نہیں ملاقات کر رہے تھے جی؟ مفتی صاحب مجھے آپ سے مل کے بالکل بھی خوشی نہیں ہوئی. نہیں، مجھے الحمدللہ خوشی ہے، میں مطمئن ہوں. قندیل آپ کو کیا دکھ ہے؟ یہ آپ کی نقطہ نظر ہے، مجھے خوشی ہوئی ہے اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں. اس لیے کہ آپ خبروں کی زینت بن گئے، بیکاز آپ چاہتے یہی تھے، ہے نا؟ آپ کو کیوں دکھ ہوا ہے؟ چاہتے تھے نا، آپ نے خود میں الحمدللہ مفتیوں کی قندیل محترمہ آپ کو کیوں دکھ ہوا ہے؟ آپ نے خود مانا تھا میرے سامنے جی.
آپ کو کیوں دکھ ہوا؟ مجھے میرے دل میں جو احترام تھا مفتیوں کا، علماء الدین کا، میرے نہیں سب کو تو نہیں آپ ایسے کہہ سکتی نا. دیکھیں ایک سیکنڈ، اگر میں یہ کہوں کہ قندیل بلوچ اچھی سنگر نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ہر سنگر کو برا کہہ رہا ہوں. نہیں، میں پھر ایک آدمی تک محدود رہوں نا، باقی علماء کرام کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں. اچھا، باقی پھر یہ لوگ ہم پہ فتوے کیوں جھاڑتے ہیں؟ محترم مبشر صاحب ان سے خود پوچھیں. مفتی صاحب بات یہ ہے، میں تو بڑی دور بیٹھا ہوں. ایک سوال میرا بھی ہے جی عامر غوری صاحب سوال. مفتی صاحب میرا بھی اسی طرح سوال ہے، اور اگر آپ پلیز اس کا مختصر سا جواب دے دیں کہ اگر فرض کیا دکھ تو ہے قندیل کو، لیکن اگر یہ مان جائیں آپ سے 18واں 19واں 20واں جتنا بھی نکاح ہے تو آپ ان سے نکاح کریں گے؟ دیکھیں اگر میں نے نکاح کرنا ہوتا تو ایک چینل فرضی آواز کے تحت اس طرح میری غلط جناب تعبیر اور غلط الفاظ بول کر، مانا یہ ہے کہ اس طرح کی بات ہی نہیں ہوئی، نہ میرا نکاح کرنے کا ارادہ ہے، نہ شادی سوال ہے. نہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ آپ کرنا چاہیں گے. جان کر کے آپ سب کو کہتا ہوں مان جائے نا. مفتی صاحب 1.5 مہینے سے بالکل پیار کیا تو ڈرنا کیا؟ میں نے محترمہ قندیل صاحبہ کو دیکھیں وہ آپ سے پوچھ رہی ہیں کہ پیار کیے تو کرنا کیا. میرے پروگرام میں پلیز انڈین گانوں کو مت کوٹ کریں. جی جی مفتی صاحب. محترمہ قندیل بلوچ صاحبہ کو میں اپنی بیٹی سمجھتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ جس طرح یہ آئیں، جس طرح انہوں نے دعاؤں کے حوالے سے کہا، ان سے خود پوچھے حلفاً کہ انہوں نے مجھے کہا کہ مفتی نعیم صاحب آپ کے متعلق بڑی شکایات ہیں. ایک میں ابھی فون پہ لیتا ہوں، اگر وہ تراویوں سے اپنی فارغ ہو گئے ہوں گے، ڈاکٹر آصف حمید صاحب کو، آصف صاحب کو لیں جی فون پہ. میں نے ذرا ان سے ایک سوال کرنا ہے. اور جو ہے مجھے اب یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو رمضان ٹرانسمیشنز ہو رہی تھی ہماری، یہ ایسی بے راہ قسم کی ٹرانسمیشنز ہیں کہ ہر قسم کا احترام ہم نے جو ہے وہ اس مہینے میں، نارمل مذاق کو بھی مذاق بنایا ہوا ہے، یہ بنایا ہوا ہے. اٹس لائک اینی ادر منتھ، نعوذ باللہ، فار سم آف اس. یہ مجھے لگ رہا ہے. لیکن مبشر اس طرح دیکھیں، پہلے جن پہ الزام تھا وہ یہ تھا کہ بعض اینکرز جو ہیں انہوں نے اپنے اوپر یہ پرسونا جو ہے ڈیولپ کر لیا کہ وہ رمضان کے پروگرام کر سکتے ہیں. اس کیس میں ایسا نہیں ہے. مفتی کبھی صاحب جو ہیں وہ روحت حلال کے ممبر ہیں اور وہ کنوینر ہیں. اگر ان کو بھی جو ہے، اور ابھی تک دیکھیں انہوں نے کسی بات سے یہاں تک یہ نہیں کہا کہ میں اس پروگرام میں شامل نہیں ہونا چاہتا. ہی از لونگ اٹ. آپ اگلے 10 گھنٹے یہ پروگرام چلاتے رہیں، وہ توجیحات پیش کرتے رہیں گے. اس کا مطلب ہے کہ ہی از انجوائنگ اٹ. ان کا کوئی مطلب کوئی ان نہیں. میں دیکھیں جی بات سنیں، میں بڑی ادب سے کہوں گا کہ میں اپنا مبشر صاحب، میں ادب سے کہتا ہوں کہ میں اس لیے موجود ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اللہ کو حاضر ناظر جان کے چونکہ سچ کہہ رہا ہوں، مجھے اس میں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے. محترمہ نے خود مجھے کہا کہ مفتی نعیم صاحب کے ساتھ میری گفتگو ہوئی، ذرا ان کے ساتھ بدتمیزی ہوئی، لیکن مفتی صاحب جب آپ سے بات ہوتی ہے آپ سکون سے بات کرتے ہیں. ان سے خود پوچھے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی ہماری جب گفتگو ہوئی آپ نے بھی بڑی حوصلے سے بات کی. مفتی صاحب مجھے ایک پرابلم ہے، کہہ رہی تھی میں آپ کو اگر ایک بات مفتی کہتا صاحبان ہو تو ایسے ہو. معذرت کے ساتھ مجھے ایک تھوڑا سا پرابلم ہے. مجھے تھوڑا سا پرابلم یہ ہے، اور میں کوئی ویلیو ججمنٹ نہیں دے رہا پلیز. میں قندیل صاحبہ، میں بالکل آپ کے اوپر کوئی ججمنٹ کال نہیں دے رہا، یہ نہ سمجھیے گا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں مفتی صاحب کہ میں اگر اپنی بیٹی سے بات کروں اور میں اپنی بیٹی کو کہہ رہا ہوں گا تو میں اس کو یہ ضرور تلقین کروں گا کہ وہ اپنے لباس کا اور ان چیزوں کا احترام ضرور کرے، خاص طور پہ کسی کے سامنے آتے ہوئے. اگر میں کراچی اسٹوڈیوز میں بیٹھا ہوتا تو میں بالکل ایک پروگرام ہوسٹ کی حیثیت سے میں ضرور ریکویسٹ کرتا ہوں ان کو کہ جناب کو سکارف لے لیں، کچھ کر لیں، اور کچھ نہیں تو ماہ رمضان کی حرمت کی بات کر رہا ہوں میں. کیا آپ نے ایسی کوشش کی کہ آپ ساتھ بیٹھ کے صرف سیلفیاں کھچوا رہے ہیں، اپنی ٹوپیاں پہنا رہے ہیں، اور ابھی بھی آپ اپنا جو ہے وہ ایسے لڑائی کر رہے ہیں جیسے کیفیٹیریا میں وہ فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے تو ساروں کو پتا چل جاتا ہے یہ لڑائی کیا ہو رہی ہے. تو یعنی آپ نے کون سی تلقین دی ان کو، اور ان کے اوپر ان کے دل پہ کون سی تلقین کا اثر ہو گیا؟ میں الحمدللہ اب بھی مطمئن ہوں کہ الحمدللہ انہوں نے مجھ سے جب گفتگو کی ایک ٹی وی چینلز کے اوپر ہماری بڑی مثبت گفتگو ہوئی. اس کا محترمہ نے بھی اقرار کیا کہ مفتی صاحب جب آپ سے بات ہوئی ہے آپ بھی بڑے احترام کے ساتھ گفتگو آپ نے کی اور میں نے بھی بڑے احترام کے ساتھ کی.
میرے ہاں جب یہ تشریف لائی، اگر یہ مجھے کہتے ہیں کہ نظر بد کے حوالے سے مجھے کوئی وظیفہ بتائے، آپ یہ دیکھیں کہ میرے اوپر کوئی جادو نہیں ہے، تو مجھے یقین ہے، اب بھی مجھے یقین ہے، آپ نے دیکھا ان کے اوپر جادو ہے؟ انشاءاللہ العزیز اسلام کی آپ نے برکت سے دیکھ لیا اور جو ان کے مفتی دل صاحب کے اندر، آپ نے چیک کیا ان کے نہیں، اوپر وہ تو جادو میں نے ہے کہ نہیں؟ میں نے ان کو یہی میں نے ان کو بتایا، سن لیں ان سے، ان کو میں نے بتایا کہ میں نے کہا کہ آپ کے اوپر جادو کے کچھ اثرات نہیں ہیں، البتہ آپ کی آنکھوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نظر بد کے ہیں اور آپ فلاں وظیفہ پڑھیں، ان سے خود پوچھ لیں۔ میں حیران اس بات پر ہوں کہ ایک دن پہلے ان کا اور میرا جو تعلق تھا وہ اس طریقے سے تھا جس طرح کہ ایک مذہبی پیشوا کا اور ایک ان سے محبت رکھنے والی ایک محترمہ کا ہوتا ہے۔ آج جو ان کی گفتگو میں سن رہا ہوں، حیران ہو رہا ہوں کہ کس طرح کی یہ گفتگو کر رہی ہے۔ کل میرے سامنے مفتی نعیم صاحب کے حوالے سے کہہ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ مفتی صاحب آپ نے بڑے ادب سے بات کی ہے، بڑے پیار سے بات کی ہے، مفتی صاحبان ہو تو آپ کیسے ہوں؟ نعیم صاحب کو اپنے ساتھ مجھے لگتا ہے دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہیں۔ مجھے نہیں لگ رہا، مجھے نہیں لگ رہا، مجھے لگ رہا ہے دونوں اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں اور سیلف سیکنگ ہے، سیلف سیکنگ تو ہیں، لیکن دونوں چونکہ ان کا اور میں تعلق سمجھتا ہوں دونوں قصوروار ہیں۔ ملتان سے ہے اور جو ان کی دماغ کی گرمی ہے نا، ملتان میں میرے بڑے اچھے دوست ہیں، میں ایسے نہ کہیے گا، میرے بڑے پیارے دوست ہیں ملتان سے، میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر یہ دونوں غلط ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرا باقی بھی غلط خاندان ہے۔ ملتان میں رہتا ہے، ہاں ٹھیک ہے نا، لیکن جو یہ کر رہے ہیں I'm telling you، کل میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ دونوں کو- صرف اپنے لیے کیمرہ چاہتے ہیں، نہیں تو ہم نے ان کو پرووائڈ کیا ہوا ہے، اچھی بات ہے۔ ہاں، لیکن اس کا جواب یہ کہ ایک دفعہ سچ بتا دیں یہ میں مفتی صاحب آپ نے تو یہاں تک فرمایا تھا کہ میں جب ایئرپورٹ پہ جاتا ہوں تو خوبصورت چہروں کو تلاش کرتا رہتا ہوں اور خوبصورت عورتوں کو دیکھتا ہوں، یہ کیا آپ کو زیب دیتی ہے روح ہلال کمیٹی کے سینئر ممبر کو یہ بات؟ بات یہ ہے، میری بات سنیں گے آپ؟ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ نے کیا کہا، ذرا سن لیں۔ میں جب بھی سفر کرتا ہوں نا، میں دیکھتا ہوں کہ ان میں سے خوبصورت شکل والی کون ہے۔ حضور کا فرمان مبارک ہے کہ جس کو دیکھو نا کہ اس کا چہرہ خوبصورت ہے تو اس کو یہ کہو کہ تو میرے لیے دعا کر، کیوں کہ اللہ کی یہ نعمت جو اللہ نے تجھے دی ہے تو یقیناً اللہ تیری دعا بھی تو قبول کریں گے۔ یہ ٹھرکی مفتی مفتی صاحب یہ جو میں نے بات عرض کی تھی، میں بتا دوں، میں بالکل واضح کتاب کی مانند ہوں، یہ میں نے بات اس حوالے سے کی تھی کہ میں نے جب ہم نے اعلان کیا 29 رمضان کو کہ چاند نظر آ گیا ہے، تو میں نے اس وقت کہا کہ میں جب ایئرپورٹ پہ پہنچا تو وہ جو محترمہ جہاز کو کمانڈ کر رہی تھی ان کو میں نے یہ حدیث مبارک سنائی اور ایک کی بجائے 2 حدیثیں سنائی کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ بے شک اللہ رب العالمین خود بھی صاحب حسن و جمال ہے اور جمال کو یعنی حسن کو پسند کرتے ہیں۔ دوسری میں نے حدیث مبارک سنائی جو آپ نے سنائی، میں نے ان کو کہا کہ محترمہ میں نے جانا ہے واپس بات سنیں مفتی صاحب، حیا بھی کوئی چیز ہے اور آنکھ کی شرم اور آنکھ کا پردہ بھی کوئی چیز ہے، آپ صرف ایک یعنی چیز کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ مت کوٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پردے کا بھی کہا، حیا کا بھی کہا، ان ساری چیزوں کا میں اور آپ نہ کریں وہ ایک اور بات ہے، لیکن وہ احکامات پہلے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن ہر چیز کو مبشر، ہر چیز کو، ہر اسلامی آرڈر کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا ہے انہوں نے، مطلب ان کی حرکتیں جو ہیں، ان کی جو حرکات ہیں، ان کی جو پسند ہے پسند ناپسند، اس کی ہر چیز کی پیچھے جو بیکنگ ہے وہ یہ قرآن و حدیث سے لے کے ہمیں بتانے کی کوشش کریں گے یہ بڑے اچھے مسلمان ہیں۔ جی قندیل صاحبہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں بھی آپ کو کچھ ایک بات بتانا چاہتی ہوں۔ جی ایک منٹ آپ ان کو بات کر رہے تھے، ان سے میں نے بڑی دیر کو ان سے نہیں بولنے دیا۔ جی صاحبہ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اپنا انٹروڈکشن دے دیتا ہوں، جی میرا نام مفتی عبدالقوی ہے اور بلا بلا بلا، اور مجھے کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی یہ بات کرے کہ میں جی 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھ کے میں نے کسی کو فتوے دیے ہیں یا میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو آپ اس بات پہ بلیو مت کیجیے گا۔ اور سیکنڈ انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ میں نے 5 اسٹار ہوٹل میں میرے ارد گرد بہت خوبصورت خاتون تھیں یا بہت خوبصورت لڑکیاں تھیں تو آپ اس بات پہ بلیو کر لیجیے گا، بیکاز کہتا ہے کہ میں مطلب حسن بہت پسند ہے، مجھے عورتیں بہت پسند ہیں، اور اس میں تو کوئی بارے برائی میں نہیں یہ ہے۔ بھی کہا تھا کہ ایک آدمی سچ بات کر رہا ہے، میں حسن پرست ہوں، میں ان کو کیا کہوں، میں بھی ہوں، اس میں کیا برائی ہے مجھے بتائیں۔
ایک اور بات تو میری سن لینا, ایک اور انکشاف میں آپ کو دے رہی ہوں. مجھے انہوں نے یہ اپنی بیٹی کو بتا رہے ہیں, وہ اگر یہ بتا رہے ہیں 1998 میں کہتے ہیں کہ میں بالی ووڈ میں گیا تھا, بالی ووڈ میں گئے تھے, اینڈ وہاں پہ میں کرینہ کپور سے ملا بیڈ روم میں, اور کرینہ کپور میرے ساتھ 5 دن میرے ساتھ بیڈ روم میں رہی, اور جو لمحات میں نے کرینہ کپور کے ساتھ گزارے, یہ میرے پروگرام پہ پلیز ایسی گفتگو مت کریں, یہ اس کے لیے آپ کا فیس بک کافی ہے. دیکھیں پھر میں ایک منٹ, نہیں یہ گفتگو آپ پلیز ہدف کریں اس کو, میں نہیں اجازت دوں گا اس کی. یہ irrelevant باتیں ہیں, یہ irrelevant باتیں. مجھے صرف یہ بتائیں تو پھر آپ تو یہ بھی سننا نہیں چاہیں گے کہ مفتی صاحب نے میرے ساتھ کیا کیا, اور میں مجھے کیوں غصہ آیا. بالکل ریلیونٹ ہے مبشر, یہ ریلیونٹ اس لیے ہے کہ it shows a state of mind of a man who is basically pushing religion and trying to justify each and every act of his through religion, through religious connotations. مطلب یہ چیزیں ہم کریں گے نا, میں بتا رہا ہوں اس کی بڑی سخت جو ہے توجہ ہوگی, لیکن وہ مسلسل ہی کہہ رہے ہیں. اب جب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو یہ اپنی بیٹی کو بتا رہے ہیں کہ مجھے حسینائیں جو ہے اپنے پسند کرتی ہیں, اسے پوچھیں انہوں نے یہ بات کی ہے. مفتی صاحب یہ مسلسل جھوٹ ہے, یہ جو آپ کو میں نے سنائی ہے بات, کیا یہ صحیح ہے؟ محترم مبشر لقمان صاحب, یہ وہی بات ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ. محترمہ نے مجھے کہا کہ میں اب یہ بات انہوں نے اوپن کر لیے, میں درمیان میں نہیں بولا. اب ان دونوں حضرات سے ادب کے ساتھ میں کہوں گا, ان دونوں نے بات کی, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. نہیں, میری بات تو سن لیں, آپ بولے میں درمیان میں بولا ہوں, میں اس وقت یہ بات کہہ رہا ہوں, میری بات سنیں. بولیں گے سچی ہے. اب آپ 1 منٹ کے لیے ٹھہر کے میری بات سنیں. صورتحال یہ ہے کہ محترمہ نے کہا کہ میں نے جانا ہے بگ باس کی طرف, مفتی صاحب آپ میرے لیے دعا کریں. اس پر میں نے ان کو ایک واقعہ سنایا کہ 1998 کے اندر وہاں ہمارے ایک بھائی ہیں محترم نعیم بھائی, ہم ان کے اوقات ہے. مفتی صاحب آپ کو پتا ہے بگ باس کیا ہے؟ مفتی صاحب امین اس طرح کی بات نہ کیا کریں. آپ دیکھا ہے آپ نے بگ باس کبھی؟ میں آپ کو بولوں گے بگ باس جانے, بگ باس میں تو آلریڈی میری سلیکشن ہو گئی. ایک منٹ ٹھہر جائیں پلیز. مفتی صاحب آپ نے کبھی دیکھا ہے بگ باکس؟ محترم بات یہ ہے کہ اگر میں بات کروں گا آپ سارے حضرات بولیں گے, آپ میرے لیے محترم میں 1 منٹ تو مجھے دے دیں. بگ باس کا جو مجھے تعارف ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ وہ ایک بچہ کیا تھا جس کا نام تھا بیگم نوازش علی. بیگم نوازش علی جب واپس آئے تو ان کے ساتھ بھی میرا ایک گفتگو کا معاملہ ہوا جس پر اللہ نے اس کو ہدایت دی. اس وقت وہ تجارت کر رہے ہیں, اس نے وہ معاملات ترک کر دیے. وہی سے وینا ملک صاحبہ تشریف لائی جو انتہائی میرا معروف پروگرام ہے جو پوری دنیا کے لوگوں نے دیکھا. الحمدللہ اللہ نے وینا ملک صاحبہ کو بھی ہدایت عطا فرمائی. اس وقت وہ گھریلو خاتون ہے. انہوں نے مجھے خود کا ان سے آپ حلف لیں کہ انہوں نے مجھے نہیں فرمایا کہ میں اب یہی چاہنا. میں 1 منٹ کیمرہ کٹ کروں گا, یا تو یہ اس قسم کی گفتگو بند کریں یا اپنے بٹنز پراپرلی بند کریں, پھر آگے چلتے ہیں. بٹ عامر گوہری, آج میں ایک خاص وجہ تھی, مجھ سے لوگ پوچھیں گے یہ کیوں کیا, میں وجہ بتاتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ یہ ہماری قوم کا شعور ہے. پورے سوشل میڈیا پہ یہ چیز ایک آگ بن کے چل رہی ہے, بلکہ ٹیلی ویژن چینلز نے اس کو نیوز کے طور پہ بھی چلایا. اس ملک میں کسی کو پرابلم نہیں ہے کہ 200 بلین جو ہے, کتنے 100 بلین پاکستان کا کھایا گیا اور وہ باہر ہے, کتنی کرپشن ہو گئی, ماڈل ٹاؤن کے قاتل کون ہے, بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کی میں آتش زدگی کے میں مجرم کون ہے, چیف جسٹس کا صاحبزادے اغوا ہو گئے, اس کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں اور وہ کیسے ملے گا. کسی کو یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ کسی کا روزہ ٹائم پہ کھل رہا ہے کہ نہیں, اس کے پاس روزہ کھولنے کے لیے کچھ ہے. لیکن ہم پورا یہ ڈسکس کر رہے ہیں اور ایک سیلیبریٹی اور ایک مفتی صاحب دونوں مل کر اس کو آگ پر. لیکن میں آپ کو بتاؤں اس میں ایک چیز ہے, وہ مطلب ایک یہ سب نہیں ڈکٹم ہے اس طرح کہ people who live by the sword die by the sword, اور پھر ہم نے کہا تھا کہ people who live by the media will die by the media. یہ تمام لوگ جو پاگل ہوئے ہیں نا, وہ اسی طرح سے ہمارے لیڈر جو ہیں جمہوریت کے لیے قربانیاں دینے, انہوں نے عوام کو دمبا بنایا ہوا اس قربانی کا, ٹھیک ہے, وہ اس جمہوریت کے ذریعے جو ہے مارے جائیں گے. یہ تمام لوگ جو دن رات سوشل ان سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے ہیں, یہ اسی کے ذریعے ان کے حالات کھلیں گے, اس وجہ سے کہ جو چیز ہم سے پوچھ رہے ہیں اس کا جواب ہم وہ نہیں دے رہے. عوام جو ہے وہ سن رہی ہے. کل کو ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ پبلک پلیس میں جس طرح لیڈروں کو جوتیاں پڑنی شروع ہو گئی ہیں, میں نہیں کہتا کہ جوتیاں پڑے گی, لیکن یہ بے عزتی برداشت کریں گے ایئرپورٹس پہ, بس سٹاپس کے اوپر, کسی پبلک فیس. ویسے میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں, میں اس کے حق میں نہیں ہوں. لیکن جس وقت آپ مسلسل اپنے اس طرح کے رد عمل جو ہے اپنے عمل کو یہ سب بتانے کی کوشش کریں گے کہ یہ اسلامی ہے, جو کچھ میں کر رہا تھا وہ اسلامی ہے,
By the way, میرے پروگرام میں نہیں آپ سے یہ پوچھیں گے کہ ایک مرد اور عورت کو ایک ساتھ اکٹھے بیٹھنا نہیں چاہیے اگر وہ محرم نہیں ہے. خود وہ بتا رہے ہیں کہ نہیں یہ اسلامی باتیں کرنے آئی تھی, میں ان سے اسلامی باتیں کر رہا تھا, میرا دل تھا یہ وینا ملک کی طرح. ہاں نہیں, انہوں نے اجازت دی ہے, خود اس طرح بیٹھے جیسا نکاح کے لیے تیار ہیں, اور وہ سیلفی لے کے ادھر جا رہی ہیں, پردے کر رہی ہیں, لائٹ ٹھیک کر رہی ہیں, اور وہ بیٹھے ہوئے تصویر بہتر آ جائے, اور کوئی تیسرا آدمی نظر نہیں آ رہا. وہ اسلام پھیل رہا تھا ان کے مطابق تو, اور ان کو یہ امید تھی کہ یہ وینا ملک کی طرح اور باقی سارے لوگ. اگر میں اور آپ برے فالوورز ہیں یا میں اور آپ اگر برے مسلمان ہیں تو اس سے ہم مذہب کو نہیں کچھ کہہ سکتے. اگین ہم کسی کے اوپر جہاں جو ہے وہ ججمنٹ کال نہیں ہے کہ کون اچھا ہے کون برا ہے, اس کا فیصلہ اللہ کرے گا. مطلب انسان جو ہے مسلمان از ناٹ سپوز ٹو بی اے جج, اس لیے کہ ہمیں اس وقت سے ڈرنا چاہیے جس وقت ہمیں کوئی جج کرے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کو معاف کرے. مفتی صاحب ویسے مجھے ایک بات بتائیں کہ میں اگر آپ کی جگہ ہوتا تو میں اس وقت بڑا خوف زدہ ہوتا, کانپ رہا ہوتا, مجھے یہ پتا ہوتا گھر سے بڑی کوٹ پڑنی ہے. آپ تو ماشاءاللہ بڑے طاقتور آدمی ہیں ذہنی طور پہ, آپ فیس کر رہے ہیں ہر چیز کو. میں حیران یہ ہو رہا ہوں کتنے گھر ہیں جن سے کوٹ پڑنی, پہلے یہ تو بتا دیں. میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ سوال نہیں سنیں, یہ آپ سوال کرتے جائیں, میں آدھے منٹ میں جواب دیتا ہوں اور میں کچھ نہیں کرتا. یہ سوال کریں, مجھ سے جو سوال کرنا چاہتے ہیں کریں. الحمدللہ میں اوپن ہوں, میں اس معاملے کو حقیقت کی طرف جاتا ہوں. میں پہلے کہتا ہوں کہ الیکٹرانک میڈیا ایک ایسی برکت ہے جب منافقت باقی نہیں رہتی. میں اب محترم سے درخواست کرتا ہوں ایک سوال کریں, 10 کریں, 20 کریں. میں آپ سے ایک سوال کر لوں, یہ مجھے یہ شکوہ نہ دیں, میں آپ سے ایک سوال کر لوں, جواب نہیں دے رہے, یہ مجھ سے سوال کریں. میں آپ سے سوال کر لوں, بالکل کر لیں. کڑوا سوال. جمعرات کی شام کو آپ میرے شو میں تھے, لائیو شو میں تھے, اور آپ لاہور میں تھے, اور آپ یہ وعدہ کر کے اٹھے تھے کہ کل سے میں ملتان جاؤں گا اور خطبہ دوں گا یہ رمضان ٹرانسمیشن میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے خلاف, اور آپ کا ہاتھ بتاؤں گا اس رمضان مبارک میں کہ سود کے خلاف جو آپ کیمپین کر رہے ہیں ہم اس میں مل کر چلیں. نہ تو یہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کے ساتھ کچھ سود ہے, نہ کوئی اپنا یہ ٹرانسمیشن کی ممانعت آپ کر رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں. جو آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا آپ تو اس کی وعدہ خلافی کر گئے. میں واللہ باللہ یہ بات کہتا ہوں کہ آپ سے روانہ ہونے کے بعد 254 جو ہمارے ساتھ مدارس ہیں سب نے جمعے کے اندر وہی بات کی جو میں آپ کے ساتھ وعدہ کر کے آیا تھا, کہ جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو کچھ افطار ٹرانسمیشن کے حوالے سے اور ساری ٹرانسمیشن کے حوالے سے ہو رہا ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اور واللہ باللہ میں اللہ کو ہاتھ ڈالتے جار کر کہتا ہوں کہ جب میں جیو ٹیلی ویژن کے پروگرام میں آیا, جو کچھ میں نے ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب سے بات کی اور میر شکیل الرحمان صاحب کے بچے سے بات کی, وہ بھی اللہ جانتے ہیں, یہ مجھے معلوم ہے. میرے اندر منافقت نہیں ہے, میں جو کچھ بات کہہ رہا ہوں بڑی جرات کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اب میری محترم سے یہ درخواست ہے کہ وہ مجھے فرمائیں کہ کون سا وہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ سوال کرے اور میں جواب دینے کے لیے. اچھا, آپ نے مجھے ایک اور بات بتائیں کہ آپ نے تو ان کو اپنے کمرے میں بلا لیا, ویسے سویٹ تھی, میں امپریسڈ ہوں کہ آپ کو جیو نے کتنی امپریسو سویٹ دی ہوئی ہے رہنے کے لیے. آپ کا obviously کوئی ہائیلی ریٹڈ آپ کی پریزنس ہوگی, لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کی خواہش ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے قندیل بلوچ صاحبہ کو رویت ہلال کمیٹی میں بھی انڈکٹ کر لیں؟ اس میں خواتین تو ہونی چاہیے نا. دیکھیں جی, رویت ہلال کمیٹی کو بنانا کرنا یہ وزارت مذہبی امور کا کام ہے. البتہ اس آپ کی خواہش کیا ہے؟ یہ وہاں کچھ مشورہ آ آپ رہا سفارش کر دیں گے خواتین کی نمائندگی کے لیے بھی, خواتین کی نہیں, اگر دیکھیں وزارت مذہبی امور مجھ سے پوچھے کہ کیا خواتین کی نمائندگی آپ ابھی بتا دیں ان کو, ابھی آپ ٹیلی ویژن پہ, میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ وزارتی مذہبی امور میں ہمارے جو الحمدللہ افراد ہیں نا وہ سارے یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے. آپ ابھی بتا دیں. تو دیکھیں اگر تو انہوں نے وزارت مذہبی امور کے اندر خواتین کی نمائندگی ہونی چاہیے, ضرور ہونی چاہیے, ضرور ہونی چاہیے, خواتین کی نمائندگی ہونی چاہیے. اور آپ ان کی سفارش تو آپ کیا قندیل بلوچ صاحبہ کی سفارش کریں گے وہاں ہونی چاہیے. دیکھیں جس طرح اسلامی نظریاتی کوسل, جی بالکل, میں بالکل محترمہ قندیل بلوچ صاحب عرض کر رہی ہوں محترمہ قندیل بلوچ صاحبہ کے حوالے سے سفارش کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن بڑے ادب کے ساتھ ان کو یہ بات کہتا ہوں کہ جو انہوں نے ماحول وہاں کمرے میں رکھا تھا, جس طرح عقیدت کا, احترام کا, ادب کا, خدا را اسی احترام کو باقی رکھے. رہنے دیں معذرت کے ساتھ, وہ عقیدت نہیں ہے, احترام نہیں ہے. آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو دوبارہ یاد کرا دوں, یہ خدا دکھا دیں, دکھائیں ذرا دوبارہ سے وہ عقیدت کا ماحول جو ہے.
وہ عقیدت کا موقع جو تھا وہ دوبارہ ہوا حضور کا فرمان مبارک ہے کہ چونکہ آپ فرماتے ہیں کہ انی عربی، میں عربی ہوں اور مجھے حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت جو ہے یہ ایمان کی سامی ایسی ہوں اس میں آپ کی اور میری عزت اور عظمت جو ہے اس میں کمی نہ آئے. میں وہی کہہ رہی ہوں کہ میں آپ کو بہت آگے لے جانا چاہتا ہوں کیونکہ عمران خان بھی ہمارا ایک مذہبی رہنما ہے. جی بالکل، وہ میں حضرت کوئی عقیدت والا نہیں تھا، یہ نہ احترام تھا معذرت کے ساتھ. میں محترم مبشر صاحب پھر ادب سے عرض کروں گا، خدا را اس تصویر کو آپ دیکھنے کے بعد یہ دیکھیں کہ میں کس طرح انداز سے پرسکون بیٹھا ہوں، ان کو حدیث مبارک سنا رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ وطن کی محبت ایمان ہے. آپ میرے ملتان سے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کو میں احترام بھی دوں، ادب بھی دوں اور احترام بھی دوں. اب بول دینا فائنلی، اب بول قندیل بلوچ صاحبہ، کیا آپ کے آبجیکٹیوز اچیو ہو گئے مفتی صاحب سے اس ملاقات کے بعد جو آپ نے تصور کیا تھا کہ آپ اچیو کرنا چاہتی ہیں؟ میں نے بہت کچھ اچیو کر لیا ہے اور بہت خوشی ہوئی ہے کہ میں نے ایسے فیک مفتیوں کو لوگوں کے سامنے ایکسپوز کیا. نہیں ایک منٹ، آپ پھر غلط کہہ رہی ہیں. ایک آدمی تک رہیں پلیز، آپ ہر ایک کے اوپر لبادہ نہ دیں. بہت اعلیٰ اور عزت مآب مفتی بھی ہے ہمارے پاس. قندیل بلوچ میرے ساتھ ہیں اور مفتی عبدالقوی اور عامر غوری. ایک بریک مجھے لینی ہے چھوٹی سی. ویل کم بیک آفٹر بریک. دی ڈیبیٹ کنٹینیوز. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. قندیل بلوچ صاحبہ، اس وقت ٹویٹر پہ اور سوشل میڈیا پہ جو میسیجنگ چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ آپ نے مفتی صاحب سے ملاقات کو اپنے آپ کو پاپولرائز کرانے کے لیے ایکسپلائٹ کیا ہے اور اب آپ ان کے اوپر کیچڑ اچھال رہی ہیں. تو یہ بھی کہہ رہے ہیں لوگ، تو مجھے اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں کہ میں نے ایسے ملا اور مفتی کو ایکسپوز کیا اور میں نے بہت اچھا کام کیا. اب یہ آپ نے یعنی ایکسپوز کیسے کیا؟ میں سوری، مستقبل میں ارادہ رکھتی ہیں اور باقی ملا؟ بالکل جی، بالکل. میں جہاں تک میرا بس چلے گا میں لوگوں کو ایکسپوز کروں گی، بالکل ارادہ رکھتی ہوں. مفتی صاحب آپ ایکسپوز ہو گئے؟ یہ تو آلریڈی ایکسپوز. محترمہ، یہ جو کچھ چاہے کرے عاقل و بالغ ہے. بیل کے لیے ان کا ریکارڈ چیک کروا لیجئے. مفتی صاحب آپ ایک بڑی مشہور پارٹی کے ممبر بھی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے. آپ کے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے ممبرز جو ہیں وہ اس وقت کتنا مجھے اور آپ کو دونوں کو کوس رہے ہوں گے؟ مجھے اس لیے کہ میں آپ کو لے کے آئی ہوں پروگرام میں، اور آپ کو اس لیے کہ آپ ممبر ہیں. دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، جبر نہیں. ہر آدمی کا ذہن کھلے دل و دماغ کے ساتھ. میں تحریک انصاف کی بات کر رہا ہوں اس وقت. مجھے بھی ٹیلی فون آ رہے ہیں. میں تحریک انصاف، آپ کو تو مجھے یہ بتائیں، آپ ابھی ہیں تحریک انصاف میں؟ کوئی عہدہ ہے آپ کے پاس؟ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا جو پنجاب ہے اس کا میں منتخب صدر ہوں. عمران اسماعیل صاحب میرے ساتھ ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما. اور میں ایک منٹ، عمران اسماعیل صاحب، کیا مفتی عبدالقوی آپ کے پنجاب کے صدر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے؟ انہوں نے بھی فرمایا کہ وہ ہیں. بہت شکریہ مبشر صاحب، اور آپ کا میں شکر گزار ہوں. تحریک انصاف آپ سے بالکل بھی ناراض نہیں ہوگی اس پروگرام کو کرنے پہ، بلکہ آپ نے جو آج پروگرام کیا اس کو میں اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ نے کم سے کم ایک سچ سامنے لائے ہیں، اور آپ کا سچ کھرا سچ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کھڑوا سچ بھی ہو کر جو آج ہے. بات یہ ہے کہ مفتی صاحب بالکل غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. تحریک انصاف کے کسی عہدے پر مفتی صاحب نہ تھے، نہ ہیں، اور نہ انشاءاللہ آئندہ کبھی ہوں گے. اور میں خان صاحب سے سفارش بھی کروں گا کہ مفتی صاحب جیسے لوگوں کو تحریک انصاف میں کم سے کم کوئی گنجائش نہیں بنتی. مفتی صاحب نے جو کام کیا ہے یہ اسلام کے نام پر میں سمجھتا ہوں دھبا ہے. ایک کمرے میں غیر شادی شدہ عورت کو یا لڑکی کو بلانا، اس سے انٹینشن صاف ظاہر ہوتی ہے. ایک پرائیویٹ ہوٹل کے کمرے میں اگر اپنے گھر میں بلاتے جہاں پہ ان کے بیوی بچے موجود ہیں تو پھر بات اور ہوتی. یہاں پر بات اور ہے، انٹینشن صاحب ظاہر ہیں. پروگرام پہ ایسے ٹی وی پر ایسے پروگراموں میں مفتی صاحب بیٹھ کے ٹھڑک جھاڑتے رہے ہیں. میں کہوں گا
کہ جی وہ خوبصورت عورتیں، میں سفر کرتا ہوں جہاز میں تو خوبصورت عورتوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتا ہوں، میں ایسی ہوٹلوں میں کھانا کھانا پسند کرتا ہوں جہاں پہ عورتیں خوبصورت ہیں، اور میں جا کے ان سے کہتا ہوں، ابھی انہوں نے ایڈمٹ بھی کیا اور آپ نے کلپ بھی دکھایا کہ جا کے عورتوں سے کہتے ہیں کہ جی آپ خوبصورت ہیں، میرے لیے دعا کریں. کیسا فیل کریں گے مفتی صاحب کہ اگر کوئی آ کے ان کی بیوی یا بیٹی سے بات کرے اور آ کر کہے کہ جی آپ بڑی خوبصورت ہیں، آپ میرے لیے دعا کیا کریں؟ کتنا اچھا لگے گا آپ کو یہ بات؟ یہ یعنی ہم بیٹھ کے جو کہتے ہیں دین کو بدنام کرنے کا طریقہ، اس سے بہتر طریقہ میں نہیں سمجھتا کچھ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مفتی صاحب کو معافی مانگ لینی چاہیے. قندیل بلوچ جو کر رہی ہے وہ بالکل دنیا کے سامنے کر رہی ہے، وہ جو ہے وہ سامنے ہے، ہپوکریسی نہیں کر رہی، جو کر رہی ہے وہ سامنے ہے. صحیح کر رہی ہے غلط کر رہی ہے وہ جانے، ان کا دین ایمان جانے، اس نے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے، مجھے جواب دے نہیں ہے. مفتی صاحب کے پیچھے ایک قوم چلتی ہے، آپ مفتی ہیں، اسکالر ہیں اسلامی، اور آپ اس کے باوجود یہ حرکتیں ساری چیزیں آپ کر رہے ہیں. مفتی صاحب آپ کے کمرے میں قندیل بلوچ آئی کیسے؟ قندیل بلوچ نے اپنا جو نام جس چیز میں کمایا اس کے ساتھ آپ کا کیا رابطہ بنتا ہے؟ آپ نے پرائیویٹ کمرے میں اس کو کیوں بلایا؟ اس کے بعد وہ آپ کے ساتھ صوفے پر بیٹھ کے جس بے تکلفی سے آپ کے ساتھ وہ ویڈیو شوٹ کرتی رہی، آپ اس کو انجوائے کرتے رہے. ابھی بھی آپ کے منہ پر مسکراہٹ ہے شرمندگی کے بجائے، یا غصے کے بجائے آپ کو غصہ آنا چاہیے یا آپ کو شرمندگی ہونی چاہیے. آپ مسکرا رہے ہیں بیٹھ کے، مجھے اس کے اوپر انتہائی افسوس ہے. اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف میں نہ علماء ونگ کے اندر مفتی صاحب کے کوئی عہدہ ہے، کیونکہ ہمارے علماء ونگ کے جو چیف ہیں وہ مفتی سعید صاحب ہیں، اور نہ ان کا کوئی پنجاب کے صدر یہ کبھی رہے نہ کبھی الیکٹ ہوئے. عمران اسماعیل، میں آپ کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں اینڈ تھینک یو ویری مچ سر فار جوائننگ اس، اور آپ کی مہربانی، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور بات یہ ہے، ایک منٹ، عمران اسماعیل صاحب جو ہے نا وہ بہت ریسپیکٹیبل پولیٹیشن ہیں. ان کے یعنی ان کے جو اوپوننٹس ہیں نا وہ بھی ان کی کیریکٹر کی تعریف کرتے ہیں. انہوں نے بالکل صاف الفاظ میں کہہ دیا، ہم کہتے ہوئے ڈر رہے تھے کہ یہ ٹرکی آدمی ہے، انہوں نے کہہ دیا ہے وہی بات جو ہم کہہ رہے تھے. یوتھ کا لیڈر ہے نا، یوتھ کا لیڈر ہے نا، اس کو پتہ ہے، اس کا ہاتھ پلس پہ اپنے گھر میں بلاتے اور بات تھی. کیسا فیل کریں گے اگر ان کے، اگر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ خود خوبصورت آدمی ہے، اگر کہ گھر والے خوبصورت ہوں، کوئی آ کے کہے نہ آپ خوبصورت ہیں نہ مفتی عبدالقوی خوبصورت ہے. میں اپنے بارے میں تو کہہ نہیں رہا، میں ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں. شک ہے آپ دونوں، آپ ان کو کہیں خوش ہوں گے وہ، میں نہیں اپنے بارے میں کہہ رہا. لیکن اگر فرض کیا کہیں بس سٹاپ پہ، ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ، اور ایک آدمی جا کے کہے ان کو نہیں کہ یہ بہت خوبصورت بٹھایا، اللہ رحم کرے، نہیں، یہ کیسا فیل کریں گے؟ لیکن میرا خیال ہے کچھ اور لوگوں سے بھی آپ ٹیلی فون لائن پہ یہ مشورہ لے لیں، کیونکہ ایک تو ان سے پوچھیں گے عمران اسماعیل نے بات کہی ہے دو ٹوک الفاظ میں، ان کا آگے سے کیا کہنا ہے. بیکاز ابھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں پنجاب کا صدر ہوں پی ٹی آئی کا، یہ انہوں نے کہا ہے جی. اب ان سے پوچھیں اگر فرض کیا عمران اسماعیل کے مطابق تو یہ دوبارہ سے، میں تو عمران اسماعیل کی بات کو صحیح مانتا ہوں. نہیں، انہوں نے ان کو جھوٹا کہہ دیا ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ جو آپ بات کر رہے تھے، میں نہیں پہلے کہہ رہا تھا، وہ بھی پارٹی کے عہدے کے متعلق ہے. میں پہلے نہیں کہہ رہا تھا مبشر کہ علی زیدی صاحب کو لے لیں جی، ذرا علی زیدی صاحب کو بھی لائن پہ لیں، ان سے پوچھ لیں ان کے پاس کون سا عہدہ ہے. اور میرے خیال مفتی منیب صاحب کو بھی لائن پہ لے لیں. مفتی منیب الرحمان صاحب اگر جاگ رہے ہوں تو ان کو لے لیں، وہ بزرگ آدمی ہے جی. ان سے مجھے پتہ نہیں، ان کا جو ادارہ ہے وہ ایک ریسپیکٹیبل ادارہ ہے. سارے مسلمان ہر مہینے جو ہے ان کی طرف دیکھتے ہیں، جب چاند کا آنا نظر آنا ہے وہ اعلان کرتے ہیں ان کے پروگرام میں. ان سے پوچھ لیں کہ کیا اس طرح کا جو رویہ رکھنے والے معزز اراکین ہیں ان کے رویت حلال کے، وہ ان ساروں کو ہی کرنے کی اجازت دیں گے؟ ادروائز ہی وڈ ٹیک ایکشن. I am not saying that he should be removed, but I think he should set an example. مبشر صاحب، میرا خیال درمیان میں اب تک جو بات ہوئی ہے جی، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں کچھ گفتگو کر سکوں؟ میں آپ کو ایک عرض کر دوں ایسے جو آپ مجھے حیران ہو رہا تھا، آپ اوپنلی مجھے برا کہہ سکتے ہیں، غلط کہہ سکتے ہیں، لیکن میرے لیے جناب عمران اسماعیل صاحب انتہائی قابل احترام اور قابل اعتبار ہیں. محترم عمران اسماعیل صاحب سے یہ پوچھیں کہ پنجاب کے اندر جو صدر تھے وہ محترم اعجاز چودھری صاحب تھے. ان سے پوچھیں کہ محترم اعجاز چودھری صاحب کے ساتھ جو کیبنٹ منتخب ہوئی تھی اس کے مذہبی ونگ کے اوپر مفتی عبدالقوی صاحب منتخب ہوئے تھے. ان سے یہ پوچھے کہ پچھلے دنوں کے اندر جب محترم عمران خان صاحب نے کہا کہ ابھی اس درمیان کا مسئلہ ہے، تو جتنے انہوں نے بڑی ایک بات کر دی، انہوں نے آپ کو فارغ کر دیا، انہوں نے آپ کو پی ٹی آئی سے فارغ کر دیا ہے، یعنی ان کی سٹیٹمنٹ نے کہا نہیں، مجھے فارغ کو
اور انہوں نے کہا ہے کہ میں خان حیران صاحب ہوتا کو ہوں کہ ریکمینڈ میرا کروں صدر گا. تو ہو اعجاز چودھری. انہوں نے یہ کہا ہے برملا کہ میں خان صاحب کو ریکمینڈ کروں گا. آئی ایم شیور ہی نوز واٹ ہی از سیئنگ. محترم مبشر صاحب, میرے قائد عمران خان ہے, میرے پنجاب کا صدر اعجاز چودھری ہے. اعجاز چودھری صاحب سے آپ پوچھیں کہ جو آپ کے ساتھ کمیٹی منتخب ہوئی تھی اس کے اندر جو مذہبی نعیم الحق صاحب کو لے لیتے ہیں جی. نعیم الحق صاحب پی ٹی آئی کے سینئر, نہیں ایک منٹ, پی ٹی آئی کے سینئر لیڈر ہیں اور سپوکس پرسن بھی ہیں خان صاحب کے, اور ان کے اطلاعات کے ان کو اطلاعات کے ہیڈ ہیں. وہ نعیم الحق صاحب کو پوری بات پتا ہوگی. اور میں نے ڈیبیٹ نہیں کرا رہا, نہ آپ کے اور ان کی آرگومنٹ نہیں میں نے کرانی, میں نے صرف ان کی سٹیٹمنٹ لینی ہے کہ واٹ از ہی سیئنگ. راؤ ویس صاحب لیٹس ٹرائی, ہمارے دوست ہیں نعیم الحق صاحب کے, وہ کیا کہتے ہیں اس پہ. میرا خیال ہے کہ عمران صاحب نے تو پوری ڈیبیٹ ختم کر دی ہے, یعنی اس کے بعد جو ہے نا وہ یہ شٹ دا ڈور. ہاں, ہی از ایکچولی ہی شٹ دا ڈور آن ہم. کبھی جو مرضی کہتے رہیں. اور اب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ صرف یہ عالم نہیں ہے, مفتی نہیں ہے, بلکہ سیاستدان بھی ہیں. تو سیاستدان ہونے کے حوالے سے میں تو ان پہ اعتبار نہیں کر سکتا. اب تک جتنی بات تھی اس میں آدھی باتیں جو ہے نا میں سوچتا تھا کہ شاید میں بھروسہ کر لوں ان پہ. ناٹ ناؤ مبشر, اب نہیں. دیکھیں اگر سیاستدان اگر یہ پی ٹی آئی کے ہوتے تو میں ایک بات کہتا, عمران خان کو میں جانتا ہوں بڑی اچھی طرح. عمران خان میں اتنا کریج ہے اور اتنا کیریکٹر ہے کہ وہ ایڈمٹ کر لیتے ہیں. then they should set standards here اس قوم کے لیے. اس میں تو ہے, اس قوم کے لیے, اس بندے میں تو ہے. ہم مورلی, پولیٹیکلی, سوشلی, مطلب وی آر آن اے سلائیڈ. کوئی تو اس کو بریک لگائے, کہیں تو بریک لگائے. مطلب کب تک ہم یہ باتیں سنیں گے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. ہو سکتا ہم جھوٹ کہہ رہے ہیں, ٹی او آرز کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ. کون سے پوچھ لیں نا, آپ کو یہ ٹویٹر آ رہا ہے سارا, ہم تو یہ پڑھ کے سنا نہیں سکتے جو لوگ کہہ رہے ہیں. حالانکہ مفتی صاحب نے کوئی بری بات نہیں کی, یعنی کہ لینگویج ان کی بری نہیں ہے. He is very respectable what he is saying, but he is not coming across as a truthful person. Sadly. ان کی کسی بات پہ یقین کرنے کو دل نہیں چاہ رہا. میں یہ بات کہہ رہا ہوں, ویسے قندیل بلوچ آپ کو میں ایک بات بتاؤں. نہیں, آپ کو میں جب یہ بات کہہ رہا ہوں کہ محترم اعجاز, دکھ ہے قندیل ان سے ملنے گئی تھی. جی کیا فرما رہے ہیں آپ؟ سوری حضرت, آپ بات مجھ سے کر رہے ہیں, دیکھ آپ ادھر رہے ہیں کنکھیوں سے بی بی کو, آپ ذرا مجھے ہی دیکھ لیں نا اسکرین پہ سامنے اور مجھ سے بات کر لیں پلیز. نہیں, میں تو اپنے کیمرے کو دیکھ رہا ہوں. ایک منٹ ہولڈ کریں میرے ساتھ. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور عمران خان صاحب کے سپوکس پرسن محترم نعیم الحق صاحب شامل ہیں. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. نعیم الحق صاحب, میں آپ کو بڑے سالوں سے جانتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ آپ جو بات کریں گے وہ صحیح کریں گے. مجھے یہ بتائیے گا کہ مفتی عبدالقوی صاحب نے بھی کہا کہ وہ پنجاب پی ٹی آئی کے صدر ہیں, کیا یہ سچ ہے؟ نہیں, میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہماری جو علماء ونگ ہے اس کے جو سربراہ ہیں وہ ہیں مفتی محمد سعید. اچھا. اور جہاں تک میرے علم میں ہے انہوں نے پنجاب کی کوئی علیحدہ سے تنظیم نہیں بنائی. تو اس کا مطلب ہے کہ جو بات مفتی عبدالقوی صاحب نے اس ضمن میں کی میں اس کو غلط سمجھوں گا؟ نہیں, میں ضرور چاہوں گا, ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات ہوئی ہو. نہیں, میں ذرا سمجھا دیتا ہوں, خود سمجھا دیتا ہوں. ایک منٹ مفتی صاحب, جی وہ دیکھ رہے ہیں پروگرام. جی نعیم صاحب, میرے علم میں یہ بات نہیں ہے. محترم نعیم الحق صاحب, بات ایک منٹ مفتی صاحب. نعیم الحق صاحب جو ہے نا وہ اطلاعات کے بھی ہیڈ ہیں اور جناب عمران خان صاحب کے سپوکس پرسن بھی ہیں. آئی ایم شیور ان کو پتا ہے وہ کیا بات کر رہے ہیں اس وقت. اور پہلے عمران اسماعیل بہت ریسپیکٹیبل ہیں, وہ بھی بات کر گئے ہیں. ہم ان کو جھٹلانے کے لیے نہیں ہم نے ان کو بلایا, ہم نے ان سے سوال پوچھا اور ایک جواب دینا ہے, اس کے علاوہ کوئی سوال نہیں ہے. نعیم الحق صاحب پلیز اپنی بات ختم کر لیجیے آپ. جی, ہم نے جو علماء ونگ بنایا ہے وہ ایک مرکزی علماء ونگ ہے, اس کے سربراہ ہیں مفتی محمد سعید صاحب. ٹھیک ہے جی. پنجاب کا کوئی علیحدہ سے ونگ جو ہے وہ میرے علم میں نہیں ہے کہ اگر کوئی ونگ ہے یا نہیں ہے. نعیم الحق صاحب, آئی ایم سو گریٹفل سر, آپ نے رات کو اس ٹائم پہ ہمیں جوائن کیا. تھینک یو سو مچ سر. مفتی صاحب بات یہ ہے, چلیں آپ بات کر لیں. میں اب یہ بات صورتحال یہ ہے کہ ہمارا انٹرا پارٹی جو الیکشن ہوئے تھے اس کے اندر محترم محمد اعجاز چودھری صاحب جو ہے وہ پنجاب کے صدر منتخب ہوئے تھے. اس کا جو مذہبی ونگ ہے اس کا منتخب صدر میں ہوا تھا. اس کے بعد دوبارہ انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے وہ سارا جو نظام تھا اس کے بارے میں خان صاحب نے کہا
کہ اس کو ختم کر دیا جائے. چونکہ اب دوبارہ انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوئے تو پچھلے دنوں خان صاحب نے کہا نہیں حضرت محترم نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ محترم عمران اسماعیل صاحب نے یہ کہا کہ یہ کسی عہدے پہ نہیں تھے اور نہ ہیں اور نہ ہوں گے, یہ بھی کہا ہے. یہ بھی کہا. اور انہوں نے اس سے 1 منٹ پہلے مفتی صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں پنجاب کا صدر ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے بعد میں ایکسپلین کیا کہ صدر تو اعجاز صاحب ہیں, اعجاز چودھری, لیکن یہ جو مذہبی ونگ ہے اس کے شاید سربراہ ہیں, اگر میں نے صحیح سنا ہے. لیکن نعیم صاحب نے کہا کہ میرے یعنی علم میں ایسی بھی کوئی بات نہیں. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ذیلی کمیٹی بنائی ہوئی ہے اور اس میں ہے تو مجھے معلوم نہیں ہے. نہیں, لیکن چاند تو ذیلی نہیں ہوتا نا, چاند ذیلی نہیں ہوتا نا, چاند تو ایک ہی نظر آتا ہے روحت لال کا. نہیں, یہ نعیم الحق صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف. محترم بھی چاند چڑھا رہے ہیں, ایتھے بھی چاند چڑھا رہے ہیں, اور انہوں نے پروگرام پہ بھی چاند نہیں چڑھایا. میں دس دوں قرۃ العین بلوچ صاحبہ, آپ کو میں ایک بات عرض کروں کہ میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ اٹینشن سیک کرنا بڑی اچھی بات ہے, اور میں اب آپ کو وہ بات کہہ رہا ہوں جو میں نے پچھلی دفعہ کی طرح میں اپنے بیٹے کو یا اپنی بیٹی کو کہوں گا. اٹینشن سیک کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن اس کے طریقے جو ہیں نا ان کو پازیٹیو رکھنا چاہیے. اور میرا یہ خیال ہے کہ جب آپ خود کسی کے کمروں میں چلے جائیں تو اور اس کی دعوت قبول کر کے, تو یا تو آپ کا ایک ایلیمنٹ آف ٹرسٹ ہے ایک دوسرے کے اوپر, اور میرے کمرے میں بھی لوگ آتے ہیں, میں اگر کہیں ہوٹل میں ٹھہرا ہوں اور میں بھی لوگوں کو ملنے جاتا ہوں, لیکن ان سے میری واقفیت ہوتی ہے. میں تو صبح کے ٹائم گئی تھی 12 بجے, میں کوئی اس ٹائم پہ گئی بھی نہیں تھی, مجھے پتا تھا کہ مطلب مفتی صاحب نے روزہ رکھا ہوا ہے. میں صبح آپ ایک تو ہر دفعہ سیلفی سٹیک جو لے جاتی ہے نا, اس سے بڑا ڈر لگتا ہے. یہ جو آپ کی سیلفی سٹیک ہے نا, یہ سنیں, میری کوئی اس طرح کی غلط انٹینشن نہیں تھی مبشر صاحب, میری کوئی غلط انٹینشن نہیں تھی. میں دن کے 12 بجے گئی ہوں, صبح کے ٹائم گئی ہوں, میں کوئی افطاری کے بعد نہیں گئی, اور مجھے پتا تھا کہ مفتی صاحب نے روزہ رکھا ہوا ہوگا اور میری بڑی خیر کی ملاقات ہوگی ان سے, اور مجھے کچھ نہ کچھ اسلام کے بارے میں کچھ سیکھنے کو مل جائے گا. بٹ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس طرح سے ہو جائے گا. اور ابھی نعیم الحق سے بات آپ کو بتانا چاہوں گی. مفتی عبدالقوی صاحب, آپ سوری آپ بات ختم کر لیں محترمہ. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں, یہ وہی نعیم الحق صاحب ہے جس سے ایک میں بریک لے لوں مفتی صاحب, بریک کے بعد آتا ہوں اور آپ کی بات باتیں انشاءاللہ ایک بریک کے بعد. ٹھیک ہے بھائی. ویلکم بیک فرام دا بریک. قندیل بلوچ, مفتی عبدالقوی اور عامر غوری میرے ساتھ ہے. قندیل بلوچ صاحبہ, ایک سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے خود مجھے کہا بھی کہ آپ گئی تھیں عبدالقوی صاحب کو ایکسپوز کرنے وہاں پہ اور ان کا بھانڈا پھوڑ دیں. از دیٹ رائٹ کہ میں نے غلط سنا؟ نہیں, میں اس نیت سے گئی تھی کہ مجھے کچھ نہ کچھ اچھی باتیں اسلام کے اس سے پوائنٹ آف ویو سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو مل جائے گا. بٹ مفتی صاحب نے جو کچھ میرے ساتھ کیا, نہیں ایک منٹ, آپ نے مجھے ابھی یہ کہا تھا کہ میں ہر ایسے شخص کو ایکسپوز کروں گی, ابھی آپ نے مجھے یہ بھی کہا تھا. نہیں, لیکن اس سے پہلے ایک اور فکرہ بڑا سخت ہے. جو مفتی صاحب نے میرے ساتھ کیا, نہیں اس کو ایک منٹ ٹوپی اتار کے پڑھائی, اینک اتاری, اس کے علاوہ کیا کیا ہے؟ قندیل, بات یہ ہے کہ ہر لمحے کی ویڈیو آپ کے پاس ہے, ہر لمحے کی سیلفی آپ کے پاس ہے, ٹوپی پہننے کی, اینک پہننے کی, ویسٹ کوٹ اتروانے کی, لیکن جو آپ نے سگریٹ کے متعلق باتیں کی, جو آپ نے کوک کے متعلق باتیں کی, ان کی کوئی تصویر آپ کے پاس نہیں ہے. اگر آپ نے واقعی ایکسپوز کرنا تھا تو پھر آپ کر لیتی. وہ مجھے مفتی صاحب نے بنانے نہیں دی, وہ مجھے مفتی صاحب نے انہوں نے مجھے بنانے نہیں دیا, اور انہوں نے میرے موبائل فون انہوں نے اپنے پاس رکھ لیے تھے, انہوں نے مجھے بنانے نہیں دیا. مجھے ٹیبل پہ بھی کوک نہیں نظر آئی, نہ سگریٹ نظر آئے کہیں پہ پڑے ہوئے. آپ نے پوری کمرے کی ویڈیو بنائی ہے, مجھے نہیں نظر آئی یہ دونوں چیزیں وہاں پہ. نہیں, وہ پڑی تھی, آپ کو نظر کہاں پہ پڑی؟ دوبارہ دیکھتے ہیں, دوبارہ دکھائیں گی ویڈیو کہاں پہ پڑی ہے. کوک بھی ہے, اگر کھانا پینا ہو رہا ہے وہاں پہ اس ہوٹل میں, اگر اس کمرے میں کھانا پینا ہو رہا ہے تو کسی ٹیبل پہ کوئی سگریٹ ہو, کوئی نہ کوئی کوک ہو. ایشٹرے جو ہے قندیل آپ کے سامنے خالی پڑی ہوئی ہے, اس ایشٹرے میں ایک بٹ بھی نہیں ہے سگریٹ کا, نہ اس سے پہلے پیا گیا اور ابھی اس کے بعد کا تو مجھے پتا نہیں ہے.
پردے اچھا یہ پردے کیوں بند کر رہی تھی آپ یہاں ویڈیو سے کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے یہ پردے کیوں بند کر رہی ہیں آپ یہاں پہ مفتی صاحب نے کہا تھا پردے بند کر دیں نہیں انہوں نے نہیں کہا آپ کو یہ نہیں وہ اس وقت یہ نہیں کہہ رہے تھے میں آپ کو آڈیو سنوا سکتا ہوں اس وقت وہ آپ کو کوئی وہ کچھ اور فرما رہے تھے آپ کے پاس ہر ایک چیز کا ثبوت نہیں ہے مبشر صاحب آپ کے پاس ہر ایک مجھے آواز آ رہی ہے وہاں پہ مفتی صاحب کی آڈیو سنوائی دی اس وقت تو کیا کہہ رہے ہیں جب یہ وہاں بیٹھی ہوئی تھی اور کھڑی ہوئی ہیں دوبارہ سے پلے کریں اور آڈیو سنوائیں جی جی بالکل وہ میں ایسی چیزیں لگاؤں گی نہیں فکر ہی نہ کریں انہوں نے نہیں کہا پردہ بند کرنے کو روکا بھی نہیں ہے ویسے انہوں نے روکا بھی نہیں آپ کو یہ ایک الگ بات ہے محترم مبشر لقمان صاحب اگر آپ مجھے 2 منٹ دیں مفتی صاحب فرمائیں سارا مسئلہ واضح ہو جائے گا مفتی صاحب فرمائیں میں جو ان کو حدیث مبارک سنا رہا تھا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ مفتی صاحب فی الحال پلیز آپ اہل وطن سے پیار کرو گفتگو فرما لیں حدیث کو مت آپ بیچ میں لے کے آئیں میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کیونکہ ہم چلو میں آپ 4 باتیں ایک منٹ میں 4 باتیں آخر میں بڑی جرات کے ساتھ کر کے آپ سے اجازت لے رہا ہوں میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ جو کچھ محترمہ نے روزے کے حوالے سے کہا اپنا سگریٹ کے حوالے سے کہا کوئی کوک کے حوالے سے کہا میں واللہ باللہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کی تصدیق کیمرہ کر رہا ہے جو کچھ محترمہ کہہ رہی ہیں ان کی کسی بات کی جناب تصدیق کیمرہ نہیں کر رہا لیکن کیمرہ ان کے پاس ہے تصاویر یہ بنا رہی ہے میں تو بڑے صبر اور سکون سے رہتا ہوں دوسری بات ایک منٹ لینگویج ہے ٹھہر جائیں جی عامر صاحب قندیل کی جو لینگویج ہے that is not on قندیل صاحبہ ایک منٹ آپ غلط الفاظ نہ استعمال کریں کاٹ دیں آواز اگر آپ لوگوں نے تہذیب کے دائرے سے نکلنا ہے اپنے آپ کے پوائنٹ پروف کرنے کے لیے میں آوازیں کاٹ دوں گا میں تصویریں بھی بند کر دوں گا اور میں ایک منٹ اس ٹائپ کا اینکر نہیں ہوں کہ 2 لوگوں کو لڑاتا رہوں اور میں کہوں سننے نو آئی ول ناٹ ڈو دیٹ بلکہ کاٹ دیں دونوں کو کاٹ دیں آپ انف میرا خیال ہے عامر غوری صاحب یور ٹیک سر ون آف دا لاسٹ ورڈز میرا خیال ہے جس طرح پیمرا جو ہے نا اس نے آج کل بعض لوگوں کے اوپر بین لگایا ہے کہ ان کو ٹی وی پہ آئی تھنک ٹیلی ویژن کے پروگرام چلتے رہنے چاہیے اس طرح کے لوگ خود ایکسپوز ہوتے ہیں اس کی خواہش ہے کہ وہ ایکسپوز ہوں ان کے اوپر پابندی لگ جانی چاہیے کہ ایسے لوگ ٹیلی ویژن پہ جس پہ آئیں گے اس پروگرام کو بند کیا جائے گا ورنہ یہ لوگ باز نہیں آئیں گے یہ چیپ پبلسٹی ہے کہ جو انہوں نے باتیں کی 2 گھنٹے بیٹھنے کے بعد پھر وہی باتیں یہ جھوٹ بول رہی ہیں یہ اب جو کہتے ہیں میں 4 باتیں کر کے جانا چاہتا ہوں اجازت وہ بھائی آپ شروع کی 4 باتیں کر کے اجازت لے لیتے نہیں سب سے پہلے یعنی مجھے باقی باتیں چھوڑ دیں ہو سکتا ہے قندیل نے سچ نہ بولا ہو لیکن جو انہوں نے کہا کہ میں پنجاب کا صدر ہوں تحریک انصاف کا وہ محترم عمران اسماعیل نے اور جناب نعیم الحق صاحب دونوں بڑے ریسپیکٹیبل لوگ ہیں انہوں نے 2 ٹوک آ کے فارغ کر دیا اور میں بتا رہا ہوں اگر فرض کیا وہ کہتے ہیں نا زبان خلق کو نکارا خدا سمجھو یہ ٹوٹر ہم بول نہیں سکتے پڑھ نہیں سکتے یہاں پہ جو وہ لوگ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس مفتی صاحب کو پرماننٹ بین کرنا چاہیے اور ساتھ قندیل کو وہ جو باتیں کی کہ دونوں جو ہے نا یہ ہمیں ٹوپی بنا رہے تھے یہ پاپولیرٹی حاصل کرنے کے لیے اور انہوں نے لکھا کہ یہی باتیں لکھی ہیں آپ کے لیے انہوں نے کہا کہ جناب کسی نے ڈر کے بھی ریموٹ کو ہاتھ نہیں لگایا پچھلے 2 گھنٹے باقی چینلز ہیں وہ تو کہیں نہ کہیں گھس گئے ہوں گے آپ کا شکریہ مفتی عبدالکفی صاحب آپ کا شکریہ قندیل بلوچ صاحبہ آپ کا شکریہ اور سب سے زیادہ قاضی سعید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کیونکہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اس کو اختتام تک لے کے جا سکتے چینل 24 کی انتظامیہ کا اور تمام ٹیکنیشنز کا شکریہ جنہوں نے اوور ٹائم کیا میری ریکویسٹ کے اوپر اور میں چلتے چلتے ایک بات کہوں گا کہ مجھے جو ایک انسان کے طور پہ فیلنگ ہو رہی ہے مجھے یہ فیلنگ ہو رہی ہے کہ غلط بیانی دونوں سائڈوں سے ہو رہی ہے ایک سائڈ سے غلط بیانی ہو رہی ہے کہ میں اسلام کی تعلیمات لینے گئی تھی اور دوسری سائڈ سے غلط بیانی ہو رہی ہے کہ میں اسلام کی تعلیمات دے رہا تھا اور وہ آگے جو کچھ ہوا اس 2 گھنٹے میں وہ تو سب نے سن لیا اصل میں جب ہمارے میڈیا اس بات کا ذمہ دار ہے جب چینلز ہوں اور وہ رنگین قسم کی ٹرانسمیشنز کر رہے ہوں رمضان کی اور جب ہمارے اخبارات ہوں وہ جادو اور ٹونے کی جو اشتہار اور عامل ہیں ان کے اشتہار چھاپ رہے ہوں اور اس کے اوپر کمائیاں کر رہے ہوں ہمارے ریڈیو چینلز جو ہیں وہ دن دہاڑے ایون رمضان کے مہینے میں چوری کر رہے ہوں
اور کاپی رائٹ وائلیشنز کر رہے ہوں تو ایکچولی آپ دیکھیں گے کہ کچھ برائیاں پورے معاشرے کے اندر پھیل گئی ہوئی ہیں اور اتنی برائی ہو گئی ہے کہ ہمیں خود اس کا فرق نہیں پتا چلتا. آج میں یہ سوچنے پہ ضرور مجبور ہو گیا ہوں اس 2 گھنٹے کے اندر, ہو سکتا ہے وہ دونوں صحیح ہوں, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن رمضان میں ابلیس اگر بند ہوتا ہے تو میں تو اپنی برائیوں کا اور اپنے شر کا پھر خود سے ذمہ دار ہوں. میں اس کو ابلیس کے اوپر نہیں ڈال سکتا. اس کا مطلب ہے ہم سب کے اندر شر موجود ہے. سوچنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ ٹھیک ہو سکیں. تھینک یو. اللہ حافظ.